ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے امیدیں صبح بہار اور اس کی رائٹر ہے سمیرہ شریف طور۔ یہ ایک کمپلیٹ ناولٹ ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے جلدی سے بغیر کسی دیر کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ساری رات گھن گرج کے ساتھ بجلی چمکتی رہی اور پھر میںہ ایسے ٹوٹ کے برسا جیسے برسوں بعد اسے برسنے کا موقع ملا تھا، اور اب وہ صبح سویرے نماز کے بعد صحن میں چہل قدمی کرتے ہوئے رات ہونے والی بارش کے بعد کے اثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے ہمیشہ بارش کے بعد کے مناظر سے وحشت ہونے لگتی تھی۔ بارش کا موسم اکثر اس کے اندر کے کھرنڈ اتار دیتا تھا اور اس کے اندر کا درد آنسوؤں کی صورت اس کے چہرے پہ بکھر جاتا تھا۔ کیسا دردناک تھا یہ موسم۔ اس موسم سے اس کی اچھی بری بہت سی یادیں وابستہ تھیں جنہیں وہ کوشش کے باوجود فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ بارش کے بعد اسے سب سے زیادہ وحشت اس حب سے ہوتی تھی جو اس کے اندر باہر اپنا بسیرا کر لیتا تھا۔ اب بھی ہر طرف بکھرے پتے، گرد اور مٹی سے ہٹا صحن اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اسکول جانے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، اتنی دیر میں باہر کی صفائی ہو جائے گی۔ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے سوچا اور جھاڑو لے کر صحن کی تفصیلی صفائی میں جت گئی۔ صحن کی اچھی طرح صفائی کر کے فارغ ہو کر برآمدے اور ڈرائنگ روم کی ہر چیز کو کپڑے سے جھاڑ کر صاف کیا۔ توبہ، بارش کے اثرات بھی کیسے انمٹ ہوتے ہیں۔ رگڑ رگڑ کر فرش پر پوچھا لگاتے وہ بڑبڑائی، صبا بیٹا۔ ابھی پوچھا لگا کر فارغ ہوئی تھی کہ تابو کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی منہ پر چھپاکے مارے اور دوپٹے سے چہرہ پوچھتے ہوئے اندر بھاگی۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھی، سہارا دے کر انہیں بٹھانے کی کوشش کی اور ان کی کمر کے پیچھے تکیہ درست کر کے سیدھی ہوئی۔ اسد کہاں ہے؟ دوسری چارپائی کو خالی پا کر انہوں نے پوچھا تو وہ کمرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے چونکی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی جب نکلے تھے، روز اس ٹائم تک آ جاتے ہیں مگر ابھی تک نہیں لوٹے۔ اسد کے پلنگ کی چادر اٹھا کر جھاڑ کر دوبارہ بچھا دی، سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی کتابیں ترتیب سے رکھ دی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ 8 بج رہے ہیں۔ اسے مسلسل کمرے میں مصروف دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کیا اسکول نہیں جانا؟ جی جاؤں گی مگر ذرا دیر سے۔ رات کی آندھی اور بارش سے سارا گھر گرد مٹی سے ہٹا اور بکھرا پڑا ہے۔ ہر طرف اتنی گرد ہے، چھت پر بھی صاف پانی ہو گیا ہے، شاید پر نالے کے سوراخ میں کچھ کچرا اٹک گیا ہے۔ سارا پانی سیڑھیوں سے بہتا رہا ہے۔ رات بھر برآمدے کی ہر چیز گیلی ہو گئی ہے۔ صحن کی بھی بڑی بری حالت ہو رہی تھی۔ اب فارغ ہوئی 9:30 بجے تک چلی جاؤں گی۔ کون سی اتنی اہم نوکری ہے جو چلی گئی تو غم ہوگا؟ وقت گزاری کے لیے کر رہی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ دل نہیں کرتا۔ پوری تفصیل بتا کر آخر میں اس نے اسکول کی نوکری کی طرف سے ہمیشہ کیا جانے والا شکوہ دہرایا۔ وہ خاموشی سے اس کے ملیح چہرے کو دیکھے گئے۔ پھرتی سے چلتے ہاتھ لمحوں میں سارے کام کمرے کی بے ترتیبی کو ایک ترتیب میں لے آئے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ان سے بہتر بھلا کون جانتا تھا کہ وقت گزاری کس قدر کٹھن اور مشکل کام ہے۔ آپ کو واش روم لے جاؤں؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ نہیں، اسد آئے گا تو چلا جاؤں گا۔ مگر وہ گیا کہاں ہے؟ روز صبح نماز پڑھ کر تو فوراً آ جاتا تھا۔ ان کے پوچھنے پر اس نے صرف کندھے اچکا دیے، پھر کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے کو سمیٹ کر وہ واش روم چلی گئی۔ تیار ہو کر کچن میں آئی تو کھانے کو کچھ بھی دستیاب نہ تھا۔ اسے ایک دم یاد آیا کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ رات کو اس نے اسد سے کہا تھا کہ وہ صبح کھانے پینے کو کچھ لائے گا تو ناشتہ تیار ہو جائے گا، مگر اب اسد ہی غائب تھا۔ نہ جانے یہ اسد کہاں رہ گیا ہے۔ صبح صبح سارا گھر صاف کرنے کے بعد اسے اب زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ دودھ بھی نہیں تھا۔ رات کو اس نے آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ جلدی جلدی اس نے پراٹھے بنائے۔ ابھی پراٹھا کیوے کے ساتھ نگل ہی رہی تھی کہ اسد چلا آیا۔ سوری، صبح صبح دکانیں کھلی ہوئی نہیں تھی۔ رات ہونے والی بارش سے تمہیں سڑکوں کی حالت کا اندازہ تو ہوگا۔ اگر تم شام کو ہی بتا دیتی میں رات کو لے آتا۔ ابھی تو اتنا ہی سامان لایا ہوں، شام کو باقی بھی لا دوں گا۔ اس نے تمام شاپرز کھانے والی ٹیبل پر رکھ دیے۔ دوسری طرف وہ پراٹھے اور کیوے کا ناشتہ کر رہی تھی۔ تم ابھی تک اسکول نہیں گئی؟ اسد کو وقت گزرنے کا احساس ہوا تو پوچھنے لگا۔ وہ آخری لقمہ منہ میں ڈال کر کیوے کا ایک بڑا سا گھونٹ لے کر اٹھی۔ میں نے پراٹھے بنا دیے، انڈے ہوتے تو آملیٹ بھی بنا دیتی، رات والا سالن بھی گرم کر دیا ہے۔ میں نے لیٹ جانا تھا اس لیے ابھی تک ہوں۔ تایا ابو آپ کا پوچھ رہے تھے؟ مگ دھو کر وہ پلٹی تو اسے اپنی طرف متوجہ پا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ پھر بھی خاموشی سے دیکھے گیا تو اسے کوفت ہوئی۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے پہلے اپنے کمرے میں آئی۔ چادر اور بیگ لے کر وہ تایا ابو کے کمرے میں گئی۔ اچھا تایا ابو، میں جا رہی ہوں۔
अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़, उन्होंने लेटे लेटे जवाब दिया। अभी वो गेट से निकलकर चंद कदम ही चली थी कि असद भी गेट बंद करके उसके साथ साथ बड़े बड़े कदम उठाता चलने लगा। सबा ने सर उठाकर एक नज़र अपने साथ चलते हुए असद को देखा और फिर सीधी चलने लगी। असद का ये रोज़ाना का मामूल था। वो उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने जाता था और वो हर रोज़ उसके साथ चलते चलते उलझ जाती थी। ये चंद मिनट का सफ़र सबा के लिए बड़ा दुश्वार होता था। चलते चलते अचानक उसे याद आया तो सर उठाकर बोली, ताया अबू को आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आप अकेले मत ले जाइएगा, मैं स्कूल से आ जाऊं तो फिर साथ चलेंगे, उसने नहायत संजीदगी से कहा था। मगर असद के होंठ एकदम मुस्कुरा उठे थे। जी अच्छा, और कुछ? जी नहीं, बज़ाहिर सादा सी मुस्कुराहट थी मगर सबा के दिल पर बड़ा बुरा असर छोड़ा था। वो जवाब देकर मज़ीद तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। तभी बेध्यानी में चलते अचानक उसे ठोकर लगी। इससे पहले कि वो गिरती, साथ चलते असद ने बर वक्त उसका हाथ थामा था। सबा को लगा उसके हाथ को जैसे शोला सा छू गया हो। ध्यान से, आगे पत्थर है, अभी गिर जाती तो। उसने जल्दी से हाथ खींच लिया। उसके अंदाज में ऐसी सर्द मोरी थी कि असद एक पल को साकित रह गया था। सबा, हमें 2 साल हो गए हैं एक घर में रहते हुए, तुम्हारा मेरे साथ ये अजनबियों वाला रवैया क्यों है? इतना अरसा साथ रहने से अजनबी नाआशना लोगों में भी अनसियत और मुरव्वत पैदा हो जाती है। हम तो फिर भी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फिर इतनी बेएतबारी क्यों? वो हमेशा सबा के सर्द रवैये को नज़रअंदाज कर जाता था मगर आज जैसे उसका ज़ब्त चटक सा गया था। उसे सबा के यूं तनफुर से हाथ खींच लेने से तकलीफ़ हुई थी। सबा खामोशी से लब भींचे बड़े बड़े कदम उठा रही थी। उसने कोई जवाब न दिया। उसका स्कूल नज़दीक था। वो जल्द ही जल्द इस हम सफ़र से जान छुड़ा लेना चाहती थी। जैसे उसका स्कूल आया वो बगैर पढ़ कर देखे अंदर दाखिल हो गई। असद उसके इस रद्द-ए-अमल पर शशदर सा खड़ा रह गया। सबा को 2 साल हो गए थे ताया अब्बा के यहाँ आकर रहते हुए और इन 2 सालों में उसके और असद के दरमियान इस कदर मुख्तसर गुफ्तगू रही थी कि वो उंगलियों पर गिनकर बता सकती थी। उसका असद के साथ रवैया ऐसा ही होता था, बेलचक, सख्त और खुरदरा। बहुत कम ऐसा हुआ था कि उसने उसे खुद से मुखातिब किया हो। अगर कभी वो मुखातिब करता तो उसका रवैया हमेशा ख़राब होता। उसकी अम्मी का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था, जब तूफ़ानी मौसम में उन्हें अब्बू और अमाद की अचानक नागहानी मौत की खबर मिली थी। उनके असाब पर ये खबर बिजली बनकर टूटी थी। वो तो होशो हवास ही खो चुकी थी और फिर कई माह तक अस्पतालों में ख़वार होने के बाद वो इस ज़िंदगी से हमेशा के लिए नाता तोड़ गई थी। और हमाद के साथ उसकी ज़िंदगी के खुशगवार दिन सिर्फ चंद माह पर मोहित थे। मगर सबा को लगता था कि उन चंद माह में हमाद के साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी जी गई थी। हमाद ताया अब्बा का बेटा था, इंतहाई ज़िम्मेदार और सुलझा हुआ। 2.5 साल पहले उसकी शादी हमाद से हुई थी। वो कराची से ब्याह कर लाहौर आ गई थी। बचपन से ही वो ताया अब्बू और उनके घर वालों से बहुत मानूस रही थी। यही असद था जिसके साथ उसकी बड़ी बेतकल्फ़ी थी और ये संजीदा और बर्दबार शख्स उसकी हर ऊटपटांग बात का जवाब इंतहाई सुलझे हुए तरीके से दिया करता था। उसकी छुट्टियां हर साल ताया अब्बू के यहाँ लाहौर में गुजरती थी। ताया अब्बू उसे चाहते भी तो बहुत थे। उसके अब्बू अम्मी हमेशा उनसे शिकवा करते थे कि उन्होंने सबा को बिगाड़ दिया है, ज़िद्दी बना दिया है, मगर वो हर बार उसकी ढाल बन जाते थे। हमाद से उसका ताल्लुक़ बेतकल्लुफ़ होने के साथ साथ बड़ा महबूबाना सा था। दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे और दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेपनाह खुश थे। मगर ये खुशी सिर्फ चंद माह तक रही। शादी के बाद पहली बार वो और हमाद कराची गए थे अम्मी अब्बू से मिलने। अम्मी अब्बू बेटी और दामाद को खुशो खरम देखकर बेहद खुश थे। रोज़ सैर व तफरीह के प्रोग्राम बनते थे। सबा माँ बाप की इकलौती औलाद थी, सो वो खुश थे। मगर इस खुशी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अब्बू और हमाद यूं ही बाहर गए थे घूमने फिरने। फिर वो दोनों अपने कदमों पर चलकर वापस ना आ सके थे। एक शदीद कार एक्सीडेंट ने उनका नाता ज़िंदगी से हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अगले कई माह तक वो बेयकीन रही थी। ऊपर से अम्मी का अचानक हवास खो देना, उस हानिया ने उनके दिमाग पर बड़ा बुरा असर छोड़ा था। कई माह तक ताया अब्बू अपना घर बार छोड़कर उसके पास कराची ठहरे रहे थे। राजिया बाजी हमाद की जवान मौत की खबर सुनकर पाकिस्तान आ गई थी। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से उसको संभाला था। अम्मी की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हालत ने उसे खौफ ज़दा कर दिया था। उनके इंतकाल के बाद तो उसे लगता था जैसे उसके पास जीने का कोई जवाब ही नहीं रहा। वो घंटों खुद फरामोशी में गुजार देती थी, फिर होश आते ही बिलक बिलक कर रोना शुरू कर देती थी। ताया अब्बू से अपने साथ लाहौर ले आए थे। राजिया बाजी वापस चली गई थी और फिर वक्त के साथ साथ उसे सब्र आता चला गया।
تایا ابو کے کہنے پر اس نے اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ اسے بھی اسکول کی ملازمت میں اپنے غم سے چھپنے کا ایک آسرا مل گیا تھا، ورنہ حماد کو بھول جانا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اسد کا مجتبیٰ حسن سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا۔ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔ مجتبیٰ حسن کا شمالی علاقہ جات جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ تفریح کے دوران ایک جگہ انہیں انتہائی زخمی حالت میں 3-4 سال کا ایک بچہ ملا۔ نبض دیکھنے پر اس کے اندر زندگی کے آثار نظر آئے تو وہ اسے فوراً قریبی ہسپتال لے گئے۔ اس کی زندگی تھی جو وہ موت کی سرحد سے لوٹ آیا تھا۔ اسے خطرے سے باہر آنے اور صحت یاب ہونے میں چند دن لگ گئے تھے۔ نہ جانے کس بدبخت نے اس خوبصورت سے بچے کو پہاڑوں کے دامن میں کسی درندے کا لقمہ بننے کو پھینک دیا تھا۔ اس پر حادثے کا اس قدر اثر تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ اور سہما ہوا بچہ ہر کسی کو دیکھ کر رونے لگتا تھا۔ اس کے لبوں پر صرف بابا جان اور بی بی جان کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اس کے وارثوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی امید افزا راہ دکھائی نہ دی۔ انہوں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کر لیے، حتیٰ کہ اخبارات میں بھی بچے کی تصویر اور گمشدگی کی اطلاع دی گئی تھی۔ مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب اسد کے اصل ورثہ کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو وہ پولیس تھانے میں اطلاع کر کے اور اپنا ایڈریس وغیرہ دے کر ان کی اجازت سے بچے کو اپنے ساتھ لاہور لے آئے تھے۔ 4 سالہ اسد نفسیاتی طور پر اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ جس کو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا تھا۔ مجتبیٰ حسن کی بیگم نے اسے بڑی محبت و شفقت سے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ تایا ابا کا خیال تھا کہ اسد کے والدین ایک دن ضرور ان تک آئیں گے، مگر دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے تو وہ بھی نا امید ہو گئے۔ اسد کے وارثوں کا پتہ لگانے میں تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھی۔ شاید قدرت نے اسد کی پرورش مجتبیٰ حسن کے ہاتھوں لکھی تھی۔ بچے کا اصل نام معلوم نہیں کیا تھا مگر انہوں نے اسے اسد مجتبیٰ حسن کی حیثیت سے پہچان دی، بلکہ اسے معاشرے کا ایک فعال اور توانا مرد بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں بھی صرف کر دی۔ مجتبیٰ حسن صاحب نے کبھی اس سے اس کی اصلیت نہیں چھپائی۔ وہ اچھی طرح باخبر تھا کہ وہ مجتبیٰ حسن کا حقیقی بیٹا نہیں، مگر اس نے ہر موقع پہ حقیقی بیٹا ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور وہ بھی برملا کہا کرتے تھے، میرے 2 بیٹے ہیں، اسد اور حماد۔ انہوں نے بھی ایک باپ ہونے کے تمام فرائض نبھائے تھے۔ انہوں نے اسد اور حماد میں کبھی کوئی فرق نہ کیا۔ جب صبا حماد کے ہمراہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اسد سے بڑے خوشگوار تعلقات رہے تھے، مگر جب اجڑ کر دوبارہ اس گھر میں آئی تو اس نے بہت سی حدود اپنے اور اسد کے درمیان قائم کر لی تھی۔ مجتبیٰ صاحب جب بھی اسے دیکھتے ان کے اندر اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور گہرے ہونے لگتا۔ اب وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، اٹھنے بیٹھنے میں اب انہیں دقت ہونے لگی تھی، چند قدم چلتے ہی ہلکان ہو جاتے تھے۔ یہ اعصابی و جسمانی تھکاوٹ انہیں دن بدن کمزور بناتی جا رہی تھی۔ صبا دوبارہ اس گھر میں آنے کے بعد ذہنی طور پر بہت مضطرب ہو چکی تھی۔ جبھی تایا ابو کے اصرار پر بلکہ مجبور کرنے پر اس نے قریبی اسکول میں ملازمت کر لی۔ اس کی توجہ کا ارتکاز بٹنے لگا تو اس کی ذہنی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ آدھا دن اسکول میں گزار کر آنے کے بعد گھر کی مصروفیات نے اسے بڑا سنبھالا دیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی کہ اسے اسد کی طرف سے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے محسوسات اسے اسد کی طرف سے مشکوک کر چکے تھے۔ بے شک اسد نے کبھی کوئی نازیبا حرکت تو ایک طرف کوئی ناپسندیدہ لفظ بھی نہ کہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات برقرار نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ یہ یقین کرنے پر بھی راضی نہ تھی کہ اسد جو حماد کو سگا بھائی سمجھتا تھا اب اس کی بیوہ کے لیے بدل رہا ہے۔ پھر بھی وہ اس کی طرف سے خاصی محتاط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر تلخ نہیں ہوتی تھی، مگر اسد کو دیکھتے ہی اس کو اپنے احساسات و جذبات پر قابو نہیں رہتا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ کم سے کم اسد سے مخاطب ہو، مگر کبھی کبھار مخاطب کرنے پر اس کے لب و لہجے میں خود بخود تلخی سی سمٹ آتی تھی، جسے ابھی تک مجتبیٰ صاحب نے محسوس نہیں کیا تھا، مگر وہ نہ صرف بہت اچھی طرح محسوس کر گیا تھا بلکہ اس کا پس منظر بھی جان گیا تھا، اور شاید آج اس کا اس طرح سختی سے ٹوک دینا بھی اسی زمرے میں آتا تھا، مگر وہ خود کو پھر بھی حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ خان آ گئے؟ خان ذکا اللہ خان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا خبر یہاں سے وہاں تک پھیلتی بی بی جان کے کمرے میں بھی پہنچ گئی۔ بی بی جان، بابا جان آ گئے ہیں۔ پشمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر بستر پر دراز بی بی جان کو اطلاع دی تو ان کے چہرے پر ایک دم سکون سا سرایت کر گیا۔ خان جی 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تو بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بہت وہمی ہو گئی تھی۔ کوئی ان کی نظروں سے ذرا سا بھی اوجھل ہوتا تو ان کو طرح طرح کے وہم ستانے لگتے تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انہیں دمے کا مرض بھی لاحق ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ذکا اللہ خان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا بی بی جان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔
वालेकुम अस्सलाम। उन्हें अपने सामने देखकर वो बिल्कुल मुतमईन हो गई थी। तबीयत ठीक है आपकी? उन्होंने तशवीश से पूछा। नहीं बाबा जान, रात से बीबी जान को फिर सांस का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। बीबी जान दिन ब दिन वहमी होती जा रही हैं। न जाने क्यों उनके दिल में ये शक जड़ पकड़ चुका है कि जो भी घर से निकलेगा वापस नहीं आएगा। ज़रमीना आपी और भाईजान रात को आ गए थे, अभी गए हैं। पश्मीना ने अपने बाबा जान से अदब से सर झुकाकर प्यार लिया और फ़ौरन बीबी जान की शिकायत की तो वो मुस्कुरा दे। खान साहब ने एक संजीदा निगाह अपनी शरीके हयात पर डाली तो वो खफ़त से मुस्कुराकर सर झुका गई। पश्मीना बेटा, मीरा से कहो खाना लगाए। तुम्हारे बाबा जान सफ़र से लौटे हैं, कुछ पीने को भी लाओ। बीबी जान ने पश्मीना से कहा तो वो फ़ौरन सर हिलाती कमरे से निकल गई। कितनी दफ़ा आपसे कहा है कि भूल जाइए इस वाक़ये को, अपने आप को मुतमईन और पुरसुकून रखा करें, मगर आप क्या आप भूल गए उस सानिया को? उन्होंने तड़प कर कहा और खान ज़काउल्लाह को लगा उनके ज़ख्मों से खून रसने लगा हो। वो ऐसा ही गहरा ज़ख्म था जो बढ़ता ही ना था बल्कि अब तो नासूर बन गया था। कोई हादसा हो जाता तो दिल को करार भी आ जाता, मगर इस तरह नहीं खान साहब। उसकी जुदाई तो मेरे दिल का नासूर बन गई है, वो भूलता ही नहीं। आज वो होता तो उसकी शादी हो चुकी होती, बीवी बच्चे होते। मेरे आसपास मेरी सब औलादे हैं, बच्चे हैं, मगर वो नहीं है। मेरा दिल रोता है खान साहब। अपने हाथों से तैयार करके मैंने उसे बाहर खेलने को भेजा था, फिर वो कभी वापस ही नहीं आया। मैं तो उसकी सूरत देखने को तरस गई हूँ। लोग कहते हैं कोई भेड़िया कोई जानवर खा गया होगा, मगर कोई निशान तो मिलता। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्हें तो अपने बेटे को याद करके रोने का बहाना चाहिए होता था। बस करें बेगम, बस करें। मेरा दिल भी खून खून हो जाता है। वो मेरा बाजू था, मेरे वजूद का हिस्सा, मेरी ताकत था, मेरा इकलौता बेटा था। सब कुछ आपके सामने है। क्या कुछ ना किया मैंने? पुलिस, टीवी, अखबार खोजी, हर जरिया इख्तियार किया, मगर उसका कोई अता पता ना मिला। वो बीबी जान के पास सोफे पर ढह से गए थे। अब तो उनकी भी हिम्मत टूटने लगी थी। अपने तमाम बच्चों के दरमियान अपने सारम को ना पाकर उनके दिल से होक उठती थी। दिल गम से भर जाता था, मगर सब्र ज़ब्त से सब सह जाते थे कि ये ही रब की मर्ज़ी थी। मगर उस पागल दीवानी माँ को कैसे समझाते जो आज भी आस लगाए बैठी थी कि वो ज़िंदा होगा और उन्हें मिलेगा। खान साहब, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो ज़िंदा है। मुझे रातों को ख्वाब आते, वो मुझे पुकारता है, बीबी जान, बीबी जान। उसके नन्हे मुन्ने हाथ मेरे करीब आते हैं और जब मैं उसे पकड़ने लगती हूँ तो वो गायब हो जाता है। वो यकीनन ज़िंदा है, कहीं मौजूद है मेरा सारम, मेरी ज़िंदगी, मेरी आंखों का नूर। वो ज़िंदा होगा। इतना वक्त गुजर गया था मगर उनकी आस न टूटी थी। खान साहब की आंखों में भी नमी सी उतर आई थी। पश्मीना शरबत का जग और ग्लास ट्रे में रखे कमरे में दस्तक देकर दाखिल हुई तो बीबी जान की सिसकियां उसे अजियत दे गई। उसने खामोशी से ग्लास भरकर बाबा जान को थमाया। जीती रहो। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा। बीबी जान को भी एक ग्लास थमाकर वो उनकी दूसरी तरफ बैठ गई। बीबी जान, फूफी गुल खानम का फ़ोन आया है। वो लोग शाम को आ रहे हैं आपकी इयादत के लिए। बीबी जान की भीगी आंखों से उसे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी और ये तकलीफ़ उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर थी। अच्छा, मीरा से कहो खाने पीने का अच्छा सा इंतज़ाम कर ले। मैं भी आती हूँ और अभी दोपहर का खाना लगवाऊँ। आंसू साफ करके उन्होंने कहा। जी मैं मीरा से कहती हूँ। अस्बात में सर हिलाती वो कमरे से निकल गई। खाने की मेज़ पर वो तीनों ही थे। पलवशी और ज़रमीने की शादी के बाद अब घर में सिर्फ वही थी। खान ज़काउल्लाह खान दीगर खानों की तरह रिवायती नाते उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादियाँ अपने बेशक ख़ानदान में ही की थी, मगर तालीम उन्हें वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक दिलवाई थी। उनकी तीनों बेटियां यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता थी। पश्मीना एमए के इम्तिहान देकर चंद माह कबल ही फारिग हुई थी। शाम होते ही गुल खानम अपनी शहरी बहू राशिदा और दोनों बेटों के हमरा चली आई। आते ही उन्होंने हस्ब आदत पश्मीना को लिपटा कर प्यार किया। जवार, सजावल भाई और राशिदा भाभी के सामने वो पुप्पी बेगम की उस मुजाहरे पर सुर्ख सी हो गई थी। फिर उसे छोड़कर वो बीबी जान से उनकी तबीयत का अहवाल दरियाफ्त करने लगी। क्या कर रही हो आजकल? ज़काउल्लाह, सजावल और जवार तीनों बाहर बैठक में चले गए थे। वो राशिदा भाभी के पास बैठी तो उसने अपनायत से पूछा। सजावल लाला को यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम राशिदा पसंद आ गई थी, सबकी बेपनाह मुखालफत के बावजूद। सजावल लाला ने राशिदा से शादी कर ली। खुशकिस्मती से राशिदा एक अच्छी और सुलझी हुई बहू साबित हुई, सो सबकी मुखालफत दम तोड़ गई। मगर गुल खानम का मलाल नहीं जाता था। वो सजावल के लिए पश्मीना को सोचे बैठी थी, मगर जब सजावल ने राशिदा से शादी कर ली तो उन्होंने जवार को पकड़ लिया। वो अपने भाई की बेटी को किसी तौर छोड़ने पर राज़ी ना थी और अपनी इस चाहत का वो बरमला इजहार भी करती रहती थी।
کچھ خاص نہیں، ایگزامس کے بعد فارغ ہی ہوں، بس رزلٹ کا انتظار ہے، اور بابا جان کا تو آپ کو علم ہے ماسٹر، انہوں نے کروایا ہے، مزید کچھ کرنے کی اجازت نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ زرمینی اور پلوشیں کیسی ہیں؟ راشدہ بھابھی نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، زرمینی رات کو آئی تھی، دوپہر کو چلی گئی، اور پلوشیں تو روز فون کرتی ہے، خوش ہے۔ کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا۔ کھانے کے بعد وہ راشدہ کے ساتھ لان میں چلی آئی۔ چاندنی رات میں تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے ماحول میں ایک عجیب سا فسوطاری تھا جس سے وہ دونوں محظوظ ہو رہی تھی۔ تم تو ایگزامس کے بعد ایسے غائب ہوئی ہو کہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے لگتا ہے شہر میں منادی کروانا پڑے گی۔ اپنے عقب میں زوار کی بھاری دلکش آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ راشدہ بھابھی مسکراتی ہوئی دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر زوار کو گھورا تو وہ مسکراتا ہوا راشدہ اور اس کے درمیان خالی جگہ پر ٹک گیا۔ دونوں تالاب کی دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھنے بڑے دن ہو گئے ہیں، تمہاری کڑوی کسیلی سنے، اس نے جواباً اسے گھور کر جواب دیا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی، یہ ہمیشہ لڑائی کی ابتدا کرتا ہے، اور اگر میں کچھ کہتی ہوں تو بابا جان تک شکایات پہنچ جاتی ہے۔ میں تو دن رات شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں کہ تم جیسے باڈی گارڈ سے جان چھوٹی۔ یونیورسٹی میں برداشت کرنا تو مجبوری تھی کہ بابا جان اکیلے آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی فوراً حساب چکایا تھا۔ تمہیں اتنا ہینڈسم، وجیح اور خوبصورت لڑکا باڈی گارڈ لگتا ہے؟ اس نے فوراً اس کے الفاظ پر گرفت کی تھی۔ میرے لیے تو باڈی گارڈ ہی تھے، بابا جان نے تمہیں یہی تو بتایا تھا۔ خیر، باڈی گارڈ کا بڑا خوبصورت مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، کیوں بھابھی جان؟ اس نے فوراً راشدہ کو ساتھ ملایا۔ اس نے فوراً مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ بکواس نہیں کرو، میں گل بیبی سے شکایت کر دوں گی، وہ جل کر بولی۔ باسط شوق، اس طرح تو میرا کام اور آسان ہو جائے گا۔ سرخ سرخ چہرے والی پشمینہ اسے شروع سے ہی بڑی پسند تھی۔ سجاول کی شادی کے بعد زوار کی راہ کھل گئی تھی۔ پہلے پشمینہ سے متعلق وہ اپنی ہر سوچ چھپا کر رکھتا تھا، مگر اب کھلے عام اظہار کرتا تھا، اور پشمینہ اسی بات سے بدکتی تھی۔ اب بھی اسے گھرا تھا۔ ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا او جانے جانا، وہ بڑی شوخی سے گنگنایا۔ بھابھی، اس نے بے اختیار ہنستی ہوئی راشدہ کو پکارا۔ بری بات زوار، تم خواہ بیچاری کو تنگ کر رہے ہو۔ خواہ، اس نے ابرو اچکائے۔ میں تمہیں تالاب میں دھکا دے دوں گی، خبردار اب تم ایک لفظ بھی بولے تو، اس نے دھمکی دی تھی۔ زوار اور وہ یونیورسٹی میں اکٹھے ہی تھے۔ بابا جان نے ان سب بہنوں کے تعلیمی سلسلے میں کہیں بھی آنے جانے کی تمام تر ذمہ داری سجاول اور زوار پر ہی ڈالی ہوئی تھی، بلکہ سارم کی گمشدگی کے بعد پھوپھی بیگم نے بی بی جان کی حالت دیکھتے ہوئے زوار کو ہمیشہ کے لیے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک طرح سے بابا جان کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا، اسی لیے اس کی سب کے ساتھ ایسی ہی بے تکلفی تھی۔ وہ تو اب گل بیبی نے رشتے کا جو شوشہ چھوڑا تھا، اس وجہ سے پشمینہ اس سے ہچکچانے لگی تھی، ورنہ ہم عمر ہونے اور ایک جیسے مشاغل رکھنے کی وجہ سے دونوں کی خوب بنتی تھی۔ جتنا لڑتے تھے پیار بھی اتنا ہی ہوتا تھا، مگر جو ہی زوار کے تیور بدلے وہ اس سے پہلو بچانے لگی تھی۔ توبہ، لڑتے ہی رہتے ہو تم دونوں، میں اندر ممانی جان کے پاس جا رہی ہوں، لڑو آرام سے۔ راشدہ دونوں کو ٹوک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی منہ پھلا کر اسے کینہ تو اس نظروں سے گھورتے ہوئے جانے لگی تو زوار نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ کبھی پیار سے بھی پوچھ لیا کرو، ہر وقت لڑاکا تیارہ بنی رہتی ہو۔ الفاظ کے برعکس زوار کی آنکھوں کے تیور ایسے تھے کہ وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ ہاتھ تو چھوڑو، اسے گھبراتے دیکھ کر وہ محظوظ ہوا تھا۔ بیوی جان آج ماموں جان سے ہمارے رشتے کی باقاعدہ بات کرنے آئی ہیں، اس نے بڑے آرام سے انکشاف کیا تو وہ گھبرا گئی۔ ماموں جان تم سے پوچھے تو منہ پھاڑ کر اعتراض کرنے مت بیٹھ جانا، اس نے ڈپٹ کر تنبیہ کی۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں صاف صاف منع کر دوں گی، تمہیں تو کوئی خوبی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والی، تو کیا بابا جان اپنی لاڈلی بیٹی کی قسمت پھوڑ دیں گے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا، یہی بات ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا، اس نے مصنوعی غصے سے کہا، پھر اس کے گھبرا جانے پر ہنس دیا۔ خبردار، اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی، تمہیں کیا پتہ میری برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، کتنی منتیں مرادیں مانی ہوئی ہیں میں نے، اسے بھاگنے کو پر تولتے دیکھ کر اس نے دوبارہ تنبیہ کی تھی۔ پشمینہ کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکان ابھری تھی۔ سب جانتی ہوں میں، جلدی سے کہہ کر وہ ایک دم اندر کی طرف بھاگی تھی۔ زوار مسکرا کر ادھر ہی دیکھے گیا۔ وہ جو اسد سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تایا ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، مگر اسد کا رویہ دیکھ کر گھر جلدی نہ آ سکی تھی۔ چھٹی کے بعد اسے گھر آتے ہوئے 2:30 بج گئے تھے۔ دیکھا تو دروازہ مقفل تھا، اس کے پاس اضافی چابی تھی۔ گھر کی ایک چابی اسد کے پاس ہوتی تھی اور ایک اس کے پاس۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئی، کپڑے بدل کر نماز ادا کی، پھر کچن میں گھس گئی۔
اسد اس کی غیر موجودگی میں کچن کا باقی سامان بھی لے آیا تھا۔ فریج بھرا ہوا تھا، سالن بھی تیار تھا۔ صبا نے دیکھا ذائقہ اچھا تھا۔ اسد اکثر کوئی نہ کوئی سالن بنا کر رکھ دیتا تھا۔ صبا نے دل ہی دل میں اسد کے سگڑاپے اور ہاتھ کے ذائقے کی داد دی تھی۔ تائی بیگم کا انتقال کافی سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد راجیہ باجی نے گھر سنبھالا ہوا تھا، مگر تایا ابو نے ان کی شادی بھی بڑی کم عمری میں کر دی تھی۔ راجیہ کے بعد ساری ذمہ داریاں ان تینوں مردوں پر آ گئی تھی۔ حماد اور اسد کسی سلیقہ مند عورت کی طرح گھریلو امور میں ماہر تھے، پھر بھی اس گھر کو ایک عورت کی ہر حال میں ضرورت تھی، اور یہ کمی صبا نے پوری کر دی تھی۔ کتنے دنوں سے ایک ایک کر کے کچن کا سامان ختم ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کی وجہ سے اسد کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ اب فریج بھرا ہوا تھا، اسے اندر ہی اندر شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ خواہ اتنے دن چپ رہی۔ اس سے قبل تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اسد سب سامان لا کر دے دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں اس دفعہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، شاید بھول گیا تھا یا شاید جان بوجھ کے۔ روٹیاں پکا کر وہ دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 3:30 بجے وہ دونوں لوٹے۔ اتنی دیر کر دی تایا ابو آپ نے، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسد کو نظر انداز کر کے اس نے فوراً تایا ابو سے کہا تھا۔ اسد اس کے یوں راستہ روکنے پر خفا ہوا تھا۔ اندر تو آنے دو، یہ باز پرس اندر جا کر بھی ہو سکتی ہے۔ سنجیدہ اور بے مروت انداز میں اس نے ٹوکا تو وہ فوراً سامنے سے ہٹ گئے۔ اسد تایا ابو کو ان کے کمرے میں لے گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئے۔ اسد نے ان کو بستر پر لٹا دیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ وہ بھی تایا ابو کے بستر پر ٹک گئی۔ وہ جیسے نرحال لگ رہے تھے، اسے تشویش لاحق ہو گئی تھی، تاہم اسد چپ ہی رہا تھا۔ اسد بیٹے سے ہی کچھ نہ کچھ کہتا رہا تھا۔ مجھے تو صرف اتنا ہی کہا کہ میں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور ورزش کروں، بلکہ واک کیا کروں، دوائیاں اور پھل بھی استعمال کروں۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ میں کھانا لاتی ہوں، ابو کو کھلا دو، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے آفس بھی پہنچنا ہے۔ صبا کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس نے کہا تو وہ پلٹ کر اسد کو دیکھنے لگی۔ سنجیدہ انداز لیے وہ کافی روکھا پھیکا سا لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے بڑی مروت سے مخاطب ہوتا تھا۔ آج شاید اس کے احساس کو کچھ زیادہ ہی بے دردی سے اس نے کچلا تھا کہ اس کے لہجے میں کچھ تلخی دھر آئی تھی۔ وہ صبا کے دیکھنے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ صبا خاموشی سے پڑھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، کھانا نکال رہی تھی کہ آہٹ پر پڑھ کر دیکھا اسد دروازے کی دہلیز پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ میڈیسن لے لو، ڈاکٹر بہت تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ ابو نے تو جیسے زندہ رہنے کی خواہش ہی اپنے اندر سے ختم کر لی ہے۔ تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ساری ہدایات اور میڈیسن کے اوقات اس پرچے پر درج ہیں، تم دیکھ لینا۔ اس کے قریبی میز پر دوائیاں رکھ کر وہ پڑ گیا تھا۔ صبا ایک گہرا سانس لے کر کھانا اور دوائی لیے تایا ابو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو اسد گھر لوٹا تو صبا تایا ابو کے کمرے میں تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہے تھے۔ چہرے پر نقاہت و تکلیف کے آثار واضح تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی صبا، انشاءاللہ ابو جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے یوں بے آواز روتے دیکھ کر اسد کا دل پسیجا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ وہ اور شدت سے سسک اٹھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ امی ابو اور حماد کے بعد اب تایا ابو بھی اسے چھوڑ جائیں گے۔ پھر وہ کہاں رہے گی، کیا کرے گی، کون تھا اس کا؟ کسی طور بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ تایا اس کے لیے ایک مضبوط تناور درخت کی مانند تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ کدھر جائے گی، جبکہ راجیہ باجی بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ صبا پلیز، صحت و تندرستی، زندگی و موت سب عمر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر انسان یوں ایک دم حوصلہ ہارنے لگے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسد اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ تایا ابو ٹھیک تو ہو جائیں گے نا اسد؟ اس وقت اس کی کیفیت ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہو رہی تھی۔ آنسو نراس میں ڈوبا وہ بچہ جس کا چہرہ بے یار و مددگار رہ جانے کے خوف سے زرد پڑ گیا ہو۔ وہ بے یقین سی تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ پانی لیے اس نے اسد کو دیکھا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے آنسو نے ایک تلاطم برپا کیا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں کبھی بھی نمی نہ دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ یقین مضبوط رکھو، ابو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم دونوں کو ہی کوشش کرنا ہوگی، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر ہم ہی ہمت ہاریں گے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ زندگی کی چاہ بھول گئے ہیں اور ہمیں مل کر ان کو زندگی کی طرف لانا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ صبا نے اپنے تمام آنسو سمیٹ کر سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسد سے اس کا رویہ خود بخود بہتر ہو گیا تھا۔ گزرنے والے دنوں میں اسے بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ تایا ابو کے علاوہ اسد کا وجود اس کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ہے۔
اس کی یہ سوچ دنیا داری کی حد تک تھی۔ اس سے بڑھ کر اس نے نہ کچھ سوچا تھا اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی۔ اسد اور اس کے اندر ایک محسوس کیا جانے والا خلا اب بھی تھا، بے شک وہ اب اسے برائے ضرورت مخاطب کرنے لگی تھی۔ وہ طاہا ابو کا ہاتھ تھامے باہر لے آئی تھی، برآمدے کی سیڑھیوں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ مغرب کی طرف پہلی سرخی کو بغور دیکھتے اس نے محسوس کیا کہ ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ طاہا ابو، موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے نا؟ یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی بدلیاں چھا رہی تھی۔ وہ مسکرائے۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ طاہا ابو، چھٹیوں میں جب بھی میں چھٹیاں گزارنے یہاں آتی تھی نہ تو مجھے یہ گھر بہت متاثر کرتا تھا اور ہر بار یہاں آنے کے بعد میرا واپس جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے کھو سی گئی تھی۔ اور پھر ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئے تھے، مگر جس کے ساتھ لے کر آئے تھے وہیں چھوڑ کر گیا ہمیشہ کے لیے۔ ان کی آواز رند گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ موضوع ہی کیوں چھیڑا۔ طاہا ابو نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ تم میری ایک بات مانو گی صبا؟ کچھ سوچتے اس کا سر تھپ تھپاتے انہوں نے کہا تو اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کہیے۔ طاہا ابو کے چہرے پر گہری سوچ اور تفکر کا عکس واضح تھا۔ وہ الجھی۔ میں چاہتا ہوں تم اب شادی کر لو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ صرف 24 سال۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہر غم ہر ذمہ داری سے بے نیاز آزاد ہیں، اور تم؟ ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے اس سے یہ ذکر چھیڑا تھا اور اب پھر وہ خاموش رہی۔ میں آج ہوں کل نہیں، مجھے اپنی زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں۔ مرتے مرتے زندگی نے ایک دفعہ پھر مہلت دے دی ہے۔ حماد زندہ رہتا تو تم ہی سے میرے گھر کی ساری رونقیں تھیں۔ اب بھی تم میرے گھر کی رونق ہو، مگر وہ نہیں تو مجھے بھی کوئی حق نہیں کہ میں تمہیں بٹھائے رکھوں۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ راجیہ کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا ہے؟ وہ اسے بتا رہے تھے۔ وہ اب بھی سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ یہ مستقل بیماری، اب دل بہت گھبرا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ پلیز طاہا ابو، میں اب دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حماد زندہ تھا تو سب کچھ تھا، اب وہ نہیں تو ایسی کوئی حسرت نہیں رہی۔ میں اس کی بیوی ہوں اور اسی کے نام پر ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنا۔ آپ یہ ٹاپک میرے سامنے مت چھیڑا کریں پلیز۔ وہ بات کرتے کرتے رو دی۔ دیکھو صبا بیٹی، مجھ بوڑھے کو اب مزید مت لٹکاؤ، ورنہ مرتے دم تک یہ دکھ رہے گا کہ تمہیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دل گرفتہ سے خاموش ہو گئے تو دونوں کے درمیان خاموشی کے یہ پل طویل ہوتے جا رہے تھے۔ اندر چلیے، آندھی آنے والی ہے۔ کتنی تیز ہوا ہو گئی ہے۔ آسمان پر بدلیاں گہری ہو گئی تھی۔ مغرب میں ڈوبتا سورج مزید اوجھل ہو گیا تھا۔ ہوا کا زور، تیز تر ہوا نے اس نے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ انہوں نے بڑی اذیت و بے بسی سے اسے دیکھا تو وہ چپ چاپ سر جھکا گئی۔ انہیں کمرے میں پہنچا کر وہ کچن میں آ گئی تھی۔ چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے بھی ذہن طاہا کی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں طاہا ابو، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جو آپ چاہ رہے ہیں ایسا اب ممکن نہیں۔ میں حماد کی سنگت میں ساری خوشیاں حاصل کر چکی ہوں۔ اب اس تار دل میں کسی اور کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ اس خیال سے ہی کہ اس کی زندگی میں حماد کی جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے، وہ بے پناہ اذیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اسد آیا تو اسے کھانا دے کر وہ عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں چلی آئی۔ نماز پڑھ کے واپس کچن میں آئی تو اسد کھانا کھانے کے بعد برتن بھی دھو کر جا چکا تھا۔ اس کی آواز طاہا ابو کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دونوں کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اس نے کچن سمیٹ کر چائے بنا لی تھی۔ میں نے اس سے پھر بات کی تھی مگر وہ انکار کر رہی ہے۔ چائے بنا کر وہ طاہا ابو کے کمرے میں آئی تو دروازے پر ہی رک گئی۔ موضوع بحث شاید اس کی ذات تھی۔ تو پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اسد کی آواز تھی۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔ تم جانتے ہو کہ میں کیوں تم دونوں پر بار بار زور دے رہا ہوں؟ طاہا ابو کی نروٹھی آواز سنائی دی۔ صبا ایسا کبھی نہیں چاہے گی، اسد نے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ صبا الجھی۔ حماد کو گزرے 2 سال ہو گئے، سنبھل گئی ہے وہ کافی، آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کر لے گی۔ تھوڑی جذباتی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر بھی میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی۔ میں اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اسد، میں سمجھوں کہ تمہارے نزدیک میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں۔ طاہا ابو کی بھیگی آواز پر اسد تڑپ اٹھا۔ پلیز ابو جان، کیوں مجھے گناہ گار کرتے ہیں؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ حماد اور صبا کی اٹیچمنٹ سے آپ بے خبر تو نہیں؟ حماد کو اللہ نے عمر ہی اتنی دی تھی، ورنہ میں تو ایسا سوچنا بھی اپنے لیے گناہ تصور کرتا ہوں۔
اسد بیٹے یہ میری خواہش ہے اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ شدید تر ہوتی جا رہی ہے. میں دل سے چاہتا ہوں تم صبا سے شادی کر لو, اسے تحفظ دو. انہوں نے ذرا توقف کیا. حماد کی اگر خواہش نہ ہوتی تو تب بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ صبا کو تمہارے لیے اس گھر میں لاؤں گا, مگر پھر حماد نے خواہش کا اظہار کر دیا. پھر صبا کا رجحان دیکھتے میں نے بھی چپ سادھ لی. وہ اب نہیں, مگر تم تو ہو نا, تم سے بہتر صبا کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. وہ خاموش تھے. سنجیدہ مزاج جذباتی سی لڑکی ہے. مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں اسے ایسی ویسی جگہ بیاہ کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھوں. میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا. وہ حماد کو نہیں بھولی. اب بھی ذکر کرتا ہوں تو رو دیتی ہے. مجھے تم پر بھروسہ ہے. تمہارے ساتھ بیاہتے ہوئے مجھے یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ تم اسے اس کی پچھلی زندگی کا حوالہ دو گے. مجھے یقین ہے تم دونوں بہت خوش رہو گے. تم اسے اس طرح عزت اور مان دو گے جیسے حماد دیتا تھا. ٹرے صبا کے ہاتھوں میں لرز گئی تھی. اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو. تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو نہیں اسد؟ اگر ہے تو کہہ دو. جو بھی دل میں ہے بتا دو. اس سے پہلے کہ اسد کچھ کہتا وہ واپس پلٹ گئی. ٹرے کچن کی سلیب پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی. حویلی بقیہ نور بنی ہوئی تھی. دلہن کی طرح سجی حویلی دور سے ہی دیکھنے سے نمایاں ہو رہی تھی. آج خان ذکا اللہ خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی پشمینہ خان کی منگنی زوار خان سے ہو رہی تھی. بی بی جان مطمئن سی ادھر سے ادھر ملازماؤں کو ہدایات دیتی خاصی مصروف تھی. پلوشی اور زرمینی تو ہفتہ پہلے ہی حویلی میں ڈیرا جما چکی تھی. ان کے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں بڑی روایتی سی تھی. خان ذکا اللہ نے بے شک تینوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا تھا, مگر اپنی اقدار نہ بھولے تھے. ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو. زرمینے نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ چینپ گئی. لگنا بھی چاہیے, آخر میرے پیارے سجیلے بھیا کے نام کا سنگھار ہے. زوار کی بہن لیلا سے رہا نہ گیا. بھاری خوبصورت لباس اور زیورات میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی. بی بی جان کی اجازت سے گل بیگم نے اسے خاندانی انگوٹھی پہنا کر رسم کا آغاز کیا تھا. تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے, ذرا دل تھام کے رکھنا. لیلا نے ہنس کر کہا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا, مگر لیلا ہنستے ہوئے نکل گئی. کچھ دیر بعد جب ذکا اللہ نکاح خواہ کو لیے آئے تو وہ حیران ہی رہ گئی. پشمینہ کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ منگنی کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا. اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے تھے. لیلا خوب چہکتی پھر رہی تھی. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دل تھام کے رکھنا. یہ تمہارے لیے سرپرائز تھا. کہو کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھی. محض مسکرا کر سر جھکا گئی. کچھ دیر بعد مہمانوں کا رش کم ہوا تو پلوشی اور لیلا کی ہمراہی میں وہ اپنے کمرے میں چلی آئی. میں نے زوار بھیا سے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کر دوں گی. تم بس کچھ دیر ایسے ہی رہنا, میں بھیا کو اطلاع کرتی ہوں. وہ پریشان ہو اٹھی. نہیں لیلا, سنو تو, کسی کو خبر ہو گئی تو؟ جناب میں نے انتظام کر رکھا ہے, تم آرام سے ادھر بیٹھو. پلوشی اور بھابھی ہمارے ساتھ ہیں, بس 2 منٹ کی تو بات ہوگی. وہ گھبرائی سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی. کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل کانپا. السلام علیکم. پرجوش کھنکھناتی آواز, جذبات سے بھرپور آواز پر وہ سمٹ سی گئی. کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو. خیر ہے نا؟ بڑے والہانہ انداز میں اس کے بنے سورے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا. اس نے گھورنے کو سر اٹھایا, مگر اس کے تیور دیکھ کر گھبرا کر پھر سر جھکا لیا. کیسا لگا سرپرائز؟ پشمینہ کو اپنے جذبات ریشم کی طرح نرم محسوس ہوئے. سر اٹھا کر اسے دیکھا, جس کی آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہاں آباد تھا. اچھا تو یہ ساری کارستانی آپ کی تھی؟ کیا کارستانی؟ اس کی محبت کے اس انداز کو اس نے کارستانی کہا تو وہ چیخ پڑا. وہ ہنسنے لگی. اسے مسکراتے دیکھ کر وہ بے خود سے آگے بڑھا تھا, مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی خوشنما سی حرکت کرتا پشمینہ نے پکارا. زوار, میں ہمیشہ اسی حویلی میں رہنا چاہتی ہوں. میں بی بی جان اور بابا جان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. زوار نے اسے ایک پل بغور دیکھا. بی بی جان نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے. تم شروع سے ہی اس حویلی میں رہے ہو. بابا جان اور بی بی جان نے تم سے بہت سی امیدیں باندھ رکھی ہے. بابا قبیلے کی وجہ سے ایسا نہیں سوچتے, مگر تم ہمیشہ اس حویلی میں رہو, یہ ان کی بھی خواہش ہے. اس نے جھجکتے ہوئے دل کی بات کہہ دی تھی. ویسے ہے تو یہ مردانگی کے خلاف میں گھر دماد بن کر رہوں, مگر گھر دماد سے پہلے میں اس حویلی کا بیٹا ہوں, اور بیٹے ہمیشہ اپنے گھروں میں ہی جچتے ہیں. بیگم, اس کی سنجیدگی کو اس نے ہنسی میں اڑایا تو اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکان سمٹ آئی تھی. سوار, تم بہت اچھے ہو. بس ٹائم از اوور. بی بی جان اور دیگر لوگ ادھر آ رہے ہیں. زوار لالا, جلدی سے بھاگنے کی راہ لے. اس سے پہلے کہ زوار جواباً کوئی خوبصورت سی کارروائی کرتا, لالا کی عام نے اسے گڑبڑا دیا تھا. زاویار بی جان کا خیال کرتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف لپکا, اور پشمینہ نے سکھا سانس لیا کہ زوار
نے اس کی اتنی بڑی خواہش کو اتنی آسانی سے پورا کر دیا۔ اگر وہ بھی بیاہ کر اس حویلی سے چلی جاتی تو بی بی جان اور بابا جان کو سارنگ کی جدائی مزید تڑپانے لگتی۔ اگلی صبح وہ 9 بجے تک بھی کمرے سے نہ نکلے تو اسد کو تشویش لاحق ہوئی۔ رات کو وہ جب مجتبیٰ حسن سے بات کر کے کمرے سے نکلا تو کچن میں پانی پینے کی غرض سے گیا تھا، مگر وہاں سلیب پر ٹرے میں چائے کے 3 کپ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے لیے یہ انکشاف ہی بڑا اذیت ناک تھا کہ وہ ان کی گفتگو سن چکی ہے اور اس کے بعد اس نے کیا کیا اندازہ لگایا ہوگا۔ وہ سوچ سوچ کر الجھتا رہا۔ دل تو چاہا کہ ابھی جا کر صورتحال واضح کر دے، مگر پھر اس کے مزاج اور تیوروں کا خیال کر کے رک گیا تھا۔ لیکن اب 9 بجے تو وہ صبر نہ کر سکا۔ صبا، اس نے دروازے پر دستک دی۔ صبا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ وہ مسلسل اسے آوازیں دیتے دروازہ بجاتا چلا گیا تھا۔ صبا، اس کا نام ہونٹوں میں ہی اٹک گیا جب ایک دم دروازہ کھل گیا تھا۔ اسد کا دستک کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ دستک دینے کا یہ کون سا انداز ہے؟ بحری نہیں ہوں میں؟ اس نے اسد کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ابھی منہ دھو کر باتھ روم سے نکلی ہے۔ تم ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو؟ اس کا غصے سے سرخ چہرہ اور بد لحاظی دیکھتے اسد نے وضاحت کرنا چاہی تھی، مگر اس نے درستی سے بات کاٹ دی تھی۔ مر نہیں گئی تھی میں، ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اس کے گیلے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے سامنے سے ہٹ گیا۔ صبا لب بھینچے اس کی چوڑی پشت دیکھے گئی۔ وہ تایا ابو کے پاس جانے کے بجائے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب بھوک لگی تو ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آئی۔ اسد کو چولہے کے سامنے کھڑے دیکھ کر رک گئی تو ابھی تک اس نے اور تایا ابو نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ایسا پہلے بھی ایک بار ہوا تھا، وہ بیمار تھی تو اسد نے خود ہی ناشتہ تیار کر لیا تھا، اور پھر آج اسے رات کی تمام گفتگو یاد آئی تو پھر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اسد روٹی بیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں توست کھا لیتے تھے مگر تایا ابو صرف روٹی کا ہی ناشتہ کرتے تھے۔ صبا کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ پیچھے ہٹیے، میں بناتی ہوں۔ وہ اپنے غصے کو پس پش ڈالے آگے بڑھی تھی۔ اسد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر روٹی بیل کر توے پر ڈال دی۔ صبا کو بڑی سبکی کا احساس ہوا۔ اگر تایا ابو کی بھوک کا خیال نہ ہوتا تو پڑ جاتی، مگر میں نے کہا نا کہ ہٹیے پیچھے، میں بنا لیتی ہوں۔ اسد کو دوبارہ آٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر اس نے فوراً آٹے والا برتن اٹھا لیا۔ اسد نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ رہنے دیں، آپ جائیے یہاں سے، ہمیں عادت ہے یہ سب کرنے کی، خواہ مخواہ ہماری عادتیں خراب مت کریں۔ اس کے لہجے میں پل بھر میں اجنبیت در آئی تھی۔ تو پھر اپنے لیے بنا لیں، میں اپنے اور تایا ابو کے لیے بنا لوں گی، اس نے بھی اجنبیت سے کہا تو وہ خاموشی سے روٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے لیے روٹی بنا کر پلیٹ میں رکھ کر چولہا بند کر کے تو ایک طرف رکھنے کے بعد وہ آملیٹ جو وہ شاید پہلے ہی تیار کر چکا تھا لے کر کھانے کی میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اس کا یہ روپ پہلی بار صبا کے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک پل کو حیران کھڑی رہ گئی تھی اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر۔ اس نے سر جھٹکا، پھر دوبارہ چولہا جلا کر توا رکھا، اپنے لیے پراٹھا اور تایا ابو کے لیے سادہ پھلکا بنایا، پھر ٹرے لے کر تایا ابو کے کمرے میں چلی آئے۔ وہ قرآنی تفسیر سے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سر اٹھایا۔ آج بہت سوئی تم؟ اس نے جیسے ہی میز پر ٹرے رکھی تو انہوں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی۔ بس رات اچھی طرح نیند نہیں آئی، اس لیے صبح جلد آنکھ نہیں کھل سکی۔ اس کے سامنے کھانا رکھتے اس نے بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ رات نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہے تھے جبکہ صبا کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ بس پچھلی زندگی کی باتیں یاد آتی رہی، امی ابو، حماد۔ تایا ابو نے اب کے بغور دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹے واضح دکھائی دیے۔ کیا تم حماد کو بھول نہیں سکتی؟ ان کے لہجے میں آزردگی سے سمٹ آئی تھی۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھا ہوا تھا مگر ابھی تک اس نے ایک لقمہ بھی نہ لیا تھا۔ تایا ابو اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ مگر میں تمہیں ساری زندگی یوں گزارنے کی حماقت بھی نہیں کرنے دوں گا، انہوں نے ٹرے کھسکا کر خاصی برہمی سے کہا تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تایا ابو، یہ دل کے معاملات ہیں، آپ زبردستی مت کریں پلیز۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ مجتبیٰ حسن صاحب دکھ سے اسے دیکھے گئے۔ صبا بیٹی، یہ زبردستی نہیں ہے، تم ابھی کم عمر ہو، جذباتی ہو، تم نہیں سمجھ سکتی کہ تمہیں مستقبل میں کن مسائل اور حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ تنہا زندگی گزارنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ میں نے اسد سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ پہنچے میں تم دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ان کا انداز و لہجہ فیصلہ کن تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھے گئی۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی زبردستی نہ کرتا، راجیہ یہاں ہوتی تو بھی کوئی پریشانی نہ تھی کہ میرے بعد وہ تمہارا اچھا برا سوچنے والی ہے۔
اسد تمہارے لیے غیر محرم ہے، وہ کب تک تمہیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ کل کو اس نے بھی شادی کرنا ہے اور آنے والی نہ جانے کیسی ہو، وہ تمہیں برداشت کرے یا نہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کہیں اور بیاہتے ہوئے بھی مجھے خود بھی خوف آتا ہے۔ اسد اچھا انسان ہے، کوئی کمی خامی نہیں۔ میں نے راجیہ سے رات فون پر تفصیلی بات کی تھی، اسے میرے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ وہ لب بھینچے بیٹھی رہی۔ صبا بیٹے، یقین کرو اسد بہت اچھا انسان ہے۔ ان 2 سالوں میں تم نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے، اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اگر تم اس وجہ سے خوف زدہ ہو کہ نہ جانے وہ کس خاندان کا خون ہے تو بیٹا اس چھوٹی سی بات کو ذہن میں جگہ مت دو۔ اس کے انداز و اطوار، مزاج و شباہت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عام گھرانے کا چشم و چراغ نہیں ہے۔ نہ جانے کیا حالات تھے کہ وہ مجھے اس حالت میں ملا، نہ جانے کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کس کے دل کا ٹکڑا ہے۔ خدا نہ خواستہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا تو کیا مستقبل ہوتا۔ میں نے اسے اپنا نام دیا، لکھایا، پڑھایا، معاشرے میں ایک مقام دیا۔ لوگ اسے میرا بیٹا ہی کہتے ہیں۔ وہ میرے لیے دوسرا حماد ہے، اور ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی بڑھ چاہتا ہے۔ وہ نہ جانے اسے کیا کیا سمجھا رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھی تھی اور ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے اور تایا جان کے درمیان ایک خاموش سی جنگ جاری تھی۔ اسد کو صورتحال کا اندازہ تھا، مگر وہ خاموش تھا۔ مجتبیٰ حسن صاحب نے اپنا فیصلہ منوانے کے لیے اس سے بات چیت بند کر دی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس طرح وہ صبا کو قائل کر لیں گے، مگر اندر ہی اندر اس خاموش پالیسی پر تینوں ہی دل گرفتہ اور پریشان تھے۔ صبا عجب آزردگی کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر نکل آئی تھی۔ کچھ دیر تو برآمدے کی سیڑھیوں پر گمسم بیٹھی رہی تھی، کچھ دیر تو برآمدے کی۔ پھر اچانک تایا ابو کے کمرے سے دھڑام سے کوئی چیز گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ چونک گئی، اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو آسان خطا ہو گئے۔ تایا ابو شاید پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، سنبھل نہ سکے اور گر پڑے۔ گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے دوسرے بستر کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ اسد بستر پر نہ تھا۔ تایا ابو کی طبیعت کی وجہ سے اسد زیادہ تر اسی کمرے میں سوتا تھا، مگر جس دن اس کے آفس کا کام ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا تاکہ مجتبیٰ حسن ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ دوڑ کر ان کے قریب پہنچی اور پوری قوت لگا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر جب وہ انہیں سنبھال نہ پائی تو اسد کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ تیزی سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بستر پر دراز اسد کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی اور اب رات کے اس پہر اس کی حیرت یقینی تھی۔ وہ اسد، تایا ابو، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ کام نپٹا کر لیٹا تھا۔ فوراً بستر سے اترا اور تایا ابا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ تایا ابو بے ہوش ہو چکے تھے۔ ابو، اس نے سیدھا کیا، مگر کوئی حرکت نہ ہوئی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ اسد، پلیز ڈاکٹر کو بلوائیے یا ان کو ہسپتال لے جائیں۔ اس نے وحشت سے اسد کا بازو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسد نے انہیں بستر پر لٹا دیا تھا۔ میں انکل امتیاز کی طرف جاتا ہوں، اس وقت ڈاکٹرز کا تو ملنا مشکل ہی ہے، میں ان کے ساتھ ابو کو لے کر جاتا ہوں۔ وہ عجلت میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ساتھ انکل امتیاز تھے۔ وہ انکل امتیاز کے ساتھ مجتبیٰ حسن کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ ساری رات وہ پریشانی میں ٹہلتی رہی۔ صبح اس نے ہسپتال سے صبا کو خیریت کا فون کر دیا تھا۔ دوپہر میں اسد اسے لینے گھر آیا تو کافی تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ ساری رات کی بھاگ دوڑ اور بے آرامی نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ اسد کو اس حالت میں دیکھ کر صبا شرمندہ سی ہو گئی۔ بہت تھک گئے ہیں، کھانا کھائیں گے؟ اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے چلاتے رک کر اسے دیکھا۔ تھکے تھکے اعصاب لیے اس نے آنکھیں موند دیں۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی اس کے لیے کھانا بناتے ہوئے۔ وہ عجب سے احساسات کا شکار ہوئی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی۔ آواز پر اسد نے آنکھیں کھولیں۔ ٹرے اپنی طرف کھسکاتے اس نے صبا سے بھی کھانے کو کہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ صبا، ابو جان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ڈاکٹرز مکمل طور پر نا امید ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس اٹیک کے بعد ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ دراصل وہ خود بھی اپنی ول پاور ختم کر چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ گھر میں ان پر خصوصی توجہ دیں، انہیں ایسا ماحول فراہم کریں کہ یہ ٹینشن سے دور رہیں۔ انہیں انجائنا کا دورہ پڑا تھا۔ کھانا کھاتے دھیمے لب و لہجے میں اس نے ساری صورتحال بتائی۔ صبا کا ضبط بکھر کر رہ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں صبا، آپ کو یہ ساری صورتحال اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا ان سے دوہرا رشتہ ہے۔ میرا بے شک ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں، مگر میں نے انہیں ہمیشہ باپ ہی تسلیم کیا ہے۔ جتنا آپ ان کے قریب رہی ہیں اتنا میں بھی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر پلیز آپ ان کو اس ٹینشن سے نکال دیں، اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لیں۔ زندگی کبھی تنہا نہیں گزرتی۔ آپ کو زندگی میں ابھی نہیں تو آگے ضرور سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ میں اپنے لیے فورس نہیں کر رہا، آپ بے شک کسی اور کے لیے ہی صحیح، پر ہاں کہہ دیں۔ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی فکر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پھر سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔
دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے۔ اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ جتنا مرضی چٹلاتی، لیکن تایا ابو کے اس اٹیک کی وجہ وہ خود بھی تھی، جس طرح وہ ان سے قطع تعلق کیے ہوئے تھی۔ یہ صورتحال تو پیش آنا ہی تھی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، آپ پر کوئی زبردستی، کوئی دباؤ نہیں، خاص طور پر میری طرف سے تو قطعی نہیں۔ شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ عمر بھر کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دل آمادہ نہ ہو تو ایسا بندھن باندھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسد یوں اسے یہ سب سمجھا رہا ہوگا۔ میں ذرا چینج کر لوں، آپ بھی تیار ہو جائیں، پھر اسپتال چلتے ہیں۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا، برتن سمیٹتے ہوئے تایا ابو کے لیے پرہیزی کھانا بناتے ہوئے، تیار ہوتے ہوئے۔ وہ عجب کشمکش کا شکار تھا۔ امتیاز انکل اسپتال میں تایا ابو کے پاس ہی تھے۔ اسد ان کی ہی گاڑی لے کر آیا تھا۔ صبا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اسد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بغور دیکھا۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ پھر خوب روئی ہے۔ اسد، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری اور حماد کی اٹیچمنٹ ایک دو دن کی بات نہ تھی۔ اس کی محبت، توجہ اور پیار نے مجھے کبھی کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں حماد کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اور حماد کے بعد کسی اور کا تصور، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر سسک اٹھی تھی۔ اسد لب بھینچے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ آپ تایا ابو سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ روتے روتے اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا، اور اسد بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجتبیٰ حسن چند دن اسپتال میں رہے تھے۔ ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ڈسچارج کر دیے گئے تھے۔ وہ گھر لوٹے تو بہت زیادہ لاغور ہو چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر صبا مزید وحشت زدہ ہو جاتی تھی۔ اسد کے کیا جذبات تھے وہ بے خبر تھی۔ اس روز کے بعد براہ راست ان دونوں کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ رات کو انہیں دوا کھلانے آئی تھی۔ دوا کھلا کر اس نے تایا جان کے ہاتھ تھام لیے۔ آج ان کی طبیعت گزشتہ دنوں سے قدرے بہتر تھی۔ تایا ابو، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ میں اسد سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا تو اس کی آواز رند گئی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر خوش ہو کر انہوں نے اسے والہانہ انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور صبا کو لگا اسے دل کھول کر رونے کا موقع مل گیا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ تم میری ہی بہو رہو گی، چاہے حماد کی صورت یا اسد کی۔ یقین رکھنا بیٹا، اسد تمہیں بہت خوش رکھے گا، کوئی اور نہ جانے کیسا ہوتا۔ میرا باہر دل ہی نہیں مانا۔ بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا تم نے۔ اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ وہ اسے سینے سے لگائے مسلسل دعائیں دے رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ نکاح وغیرہ کی تقریب سادگی سے ہو۔ خود اسد بھی شور ہنگامے کا قائل نہ تھا، مگر تایا ابو تو ہر طرح سے خوشی منانا چاہتے تھے۔ دل کھول کر نہ کرتے بھی اچھا خاصا انتظام کر لیا گیا تھا۔ وہ نکاح کے دن بہت خوش تھے۔ بغیر کسی سہارے کے وہ مہمانوں میں چل پھر اٹھ بیٹھ رہے تھے، زندگی سے بھرپور قہقہے لگا رہے تھے۔ نکاح کے بعد اسد پہلے مجتبیٰ حسن کے پاس ان کے کمرے میں آیا۔ تم ادھر؟ اسد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئے تو اسد جھمک گیا۔ آج تو مجھ بوڑھے کو تنہا چھوڑ دو۔ جاؤ بیٹا، صبا انتظار کر رہی ہوگی، تم میری فکر نہ کرو۔ مجھے بس تم دونوں کی فکر تھی۔ بڑے عرصے بعد سکون محسوس کیا ہے۔ اب اگر موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں۔ ایک خلش تھی دل میں کہ میں دونوں بیٹوں میں انصاف نہیں کر پایا۔ تم بے شک منہ سے نہ کہو، مگر باپ ہوں تمہارا۔ تمہارے دل کی خواہش مجھ پر آشکار نہ ہوتی تو کس پر ہوتی؟ آج میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ جاؤ بیٹا، اپنی خوشیاں سمیٹو، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسد کا چہرہ تام کر پیشانی چومی، پھر اسے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اسد کے عجب سے احساسات ہو رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی روتی صبا کی وہ ہاں اور الفاظ وہ بھولا تو نہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صبا نے صرف مجتبیٰ حسن کی خاطر ہاں کیا، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صبا کہیں بھی نظر نہ، البتہ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبا باتھ روم سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ سادہ سوتی لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے نظریں چرائی۔ اسد نے صبا کو چند پل بغور دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ صبا، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، پہن لینا۔ اسد اس کے قریب آیا، پینٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھا کر لینے کی بجائے اس نے صرف پوچھا تھا۔ اسد کے اندر سارے لطیف احساسات سر سے ہو گئے تھے۔ دیکھ لیں۔ اسد نے ڈبیا اس کے قریب رکھ دی۔ ابو ضرور پوچھیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو۔ تمہارا دل نہ بھی چاہے تب بھی ضرور پہن لینا، مجبوراً ہی صحیح۔ جہاں تک بات ہے تمہارے احساسات کی، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کن حالات میں اور کیوں کر اس رشتے کے لیے رضامندی دی ہے۔ کم از کم میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اسے کہہ کر وہ الماری سے لباس لے کر باتھ روم میں گھس گیا، اور وہ لباس اور زیور وغیرہ لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسد کے کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحہ کو دونوں کی نگاہ ملی۔ وہ نظر جھکا گئی، خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔
ताबू का यूँ चले जाना अगरचे अचानक नहीं था मगर बहुत बड़ा सदमा था। कितने दिनों तक तो सबा संभल ही ना सकी थी। राजी अबाजी पाकिस्तान की बाप की वफ़ात की खबर सुनकर फ़ौरन पाकिस्तान आ गई। चंद हफ्ते ठहरी मगर कब तक अपना घर बार छोड़कर वो यहाँ ठहरी रहती। वो सबा को आने वाली ज़िंदगी से मुतल्लिक हज़ारों नसीहतें करते हुए रवाना हो गई। सबा ने आंसू में आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगी। असद सबा का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता रहा। उसके एहसासात और जज्बात का ख़ुसूसी ख्याल रखता था। वो गैर महसूस अंदाज में असद पर इन्हिसार करने लगी थी। असद की मौजूदगी ढाढ़स देती थी। और जब असद ने ताया की वफ़ात के बाद दोबारा से ऑफिस जाना शुरू किया तो सबा तन्हाई के एहसास में घिरती चली गई थी। वो जितनी देर तक घर से बाहर रहता वो मुख्तलिफ और हामो तफक्कुरात का शिकार होकर हौलती रहती। जब वो घर आता तो उसे लगता कि वो किसी मजबूत साहिबान के साए में आ गई है। वो एक ज़िम्मेदार मनसब पर फाइज था और उसके ज़िम्मे ऑफिस की तरफ से एक ख़ास प्रोजेक्ट था जिसकी कामयाबी की सूरत में उसे कराची कंपनी की ब्रांच का इंचार्ज बनाकर भेजे जाने के बहुत इम्कानात से इसमें उसे काफ़ी मराहत मिलने की तवक्को थी। उसका प्रोजेक्ट पास हो गया और उसे कराची शिफ्ट होने के अहकामात मिल गए। मुश्तबा हसन की वफ़ात के बाद ये पहली खुशखबरी थी। वो खासा मसरूर सा घर लौटा था। उसका ख्याल था कि सबा सो गई होगी मगर जब वो अंदर आया तो सबा को टीवी लाउंज में बैठे देखकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। सबा ने खामोशी से उसे देखकर सर हिला दिया। पहल तो सबा उसकी आम से कतई बेपरवाह रहती थी मगर ताबू की वफ़ात के बाद वो हमेशा घर आने पर उसे अपनी मुंतज़िर मिली थी। खाना खाएंगी? वो खड़ी हुई। नहीं सॉरी, मैं सुबह बताना भूल गया था कि आज मीटिंग थी इसीलिए लेट हो गया और डिनर भी वहीं कर लिया था। सबा के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहरा गया था। अगर चाय मिल जाए तो? वो खामोशी से सर हिलाकर किचन की तरफ चली आई। असद के लिए चाय बनाते हुए वहीं खड़े खड़े अजलत में चंद लुकमे लेने लगी। चाय दम पर थी जब उसने आखिरी लुकमा लिया था। तुमने खाना नहीं खाया था? माय गॉड, रात के 12 बज रहे हैं और तुम अभी तक भूखी बैठी हुई थी। वो बर्तन सिंक में रख रही थी कि असद की आवाज़ पर चौंक कर पलट कर देखने लगी। वो न जाने कब आ खड़ा हुआ था और अब शर्मिंदगी से बोल रहा था, बस यूं ही, पहले भूख नहीं थी, अभी लगी तो खा लिया। मुझे इस अंदाज में खड़ा तशवीश ज़्यादा नज़रों से उसे देख रहा था। वो सिर्फ यही कह सकी थी। असद को इतना लेट होने पर मलाल हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं लेट हो जाऊंगा, बस याद नहीं रहा। वो खामोशी से मग में चाय डालने लगी तो असद को उसका अंदाज़ खासा मुस्तरिब लगा। कमरे में ही ले आओ, वो कहकर पलट गया तो वो मग लिए कमरे में चली आई। असद कपड़े बदल कर आस्तीन कोनिया तक लपेटते हुए बिस्तर पर आ बैठा। मुझे अंदाज़ा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गया हूँ, तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि वक्त पर घर आ जाया करूँ। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, मैं आपके फ़राइज़ और जॉब के मसाइल समझ सकती हूँ। बेफिक्र रहिए, मैं मुतमईन हूँ। ज़ाहिर सबा के अल्फाज सादा थे मगर असद को उनमें खुद अज़ियती की कैफियत महसूस हुई थी। एक खबर है मेरे लिए तो ये एक अहम न्यूज़ है। मुझे कराची की नई ब्रांच के इंचार्ज के तौर पर वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ तवक्कुफ़ के बाद असद ने कहा तो वो चौंक कर असद को देखने लगी। एकदम तकलीफ़ के गहरे आसार सबा के चेहरे पर वाज़ेह पढ़े जा सकते थे। वो लब भेज गई। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बेपनाह कोशिश की है, दिन रात की तमीज़ किए बगैर तमाम सलाहियतें इस्तेमाल की हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है तो गलत ना होगा। मैं खुद भी कराची शिफ्ट होना चाहता था, वो बता रहा था और सबा के अंदर सदमे से नढाल हो जाने वाली कैफियत पैदा हो रही थी। यानी वो उसे छोड़ कर जा रहा था। वो गुमसुम से खाली मग लिए उठ खड़ी हुई। असद ने तसदीदा नज़रों से सबा के चेहरे के तासुरात जांचना चाहे मगर वो उसके हाथ से भी खाली मग लिए बाहर निकल गई थी। उसके जवाब न देने पर वो कुछ परेशान सा हो गया। उसके और सबा के दरमियान अजनबियत की दीवार रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद भी बदस्तूर कायम थी। वो कैसे उसे अपने वजूद अपने होने का एहसास दिलाता, जबकि अव्वल रोज़ से सबा का रवैया उसके साथ एक अजनबी का सा था। उसने अपने और उसके दरमियान ऊंची ऊंची दीवारें कायम कर रखी थी। वो उसकी नाराज़गी की वजह समझ रहा था। वो बिस्तर पर आकर लेटी तो उसने मुखातिब किए बगैर कहा, ठीक है, मैंने लापरवाही बरती मगर तुम्हारी जिम्मेदारी से कब इनकार किया मैंने। सबा बगैर जवाब दिए करवट बदले रो रही थी। उसने बेचैन होकर पुकारा, सबा। असद ने एकदम उसका रुख अपनी तरफ किया। सिबी। उसकी पुकार में दिल के सारे जज्बे बंद आए थे। दाएं बाएं हाथ रखकर वो उस पर झुका और सबा के आंसू उसके रुखसारों पर ही ठठर गए थे। मैंने अगर हालत मजबूरी आपको कबूल किया था तो आपने भी मजबूरन ये जहर का प्याला भरा था। हम दोनों के अपने अपने मफादात थे। आप ताबू को खुश करना चाहते थे और मुझे बहरहाल सर छुपाने के लिए छत चाहिए थी। अगर आप समझते हैं कि मैंने अपनी गर्ज में आपको कबूल किया है तो आप कोई हतमी फ़ैसला कर लें, छोड़ दे मुझे।
وہ اس وقت جذباتیت کی انتہا پر تھی، جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی، پلیز صبا چپ ہو جاؤ، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ رشتہ میں نے صرف ابو کی خواہش پر نہیں باندھا، دل کی پوری رضامندی سے تمہیں اپنایا۔ تم میری اولین خواہش تھی صبا۔ وہ آج اس کے سامنے ہار گیا تھا، جو جذبے برسوں دل کے نہا خانوں میں چھپا کر رکھے تھے، آج اس پر آشکار کر دیے تھے، مگر دوسری طرف وہ متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس قدر خوبصورت اظہار پر بھی اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ صبا بڑی محبت و لگاوت سے اسے پکارتے ہوئے اصل نے دونوں کے درمیان قائم خود ساختہ نا کی دیوار کو گرانے میں پہل کرنا چاہی تھی، اس کے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس نے بہت کرب سے پوچھا تھا، اور جواباً اسد حیران رہ گیا۔ ہرگز نہیں، میں بھلا تمہیں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ تم ہر جگہ میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ وہاں مجھے رہائش مل رہی ہے، تم بس پیکنگ کرو، تم میرے ساتھ چلو گی؟ اصل نے اسے بھرپور الفاظ اور انداز میں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ پشمینہ اور زوار خان کی شادی ہو گئی تھی۔ بی بی جان مطمئن تھی، پشمینہ اور زوار ان کے پاس تھے، دونوں کو بے پناہ خوش دیکھ کر بی بی جان کے دل کے اندر اطمینان سرایت کرتا جا رہا تھا۔ سارم کے دکھ کے بعد ان کی ساری امیدیں تینوں بیٹوں کی خوشیوں سے ہی وابستہ تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سارم اس دنیا میں نہیں، مگر ان کا دل اس حقیقت کو نہیں مانتا تھا، حتیٰ کہ خان ذکا اللہ خان بھی اس حقیقت کو مان چکے تھے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کی ممتا کو ایک یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے، دنیا کے کسی گوشے کسی کونے میں وہ سانس لے رہا ہے۔ وہ اس کے وجود کی حرکت ابھی بھی اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی۔ بی بی جان ملازمہ سے اپنی الماری کی صفائی کروا رہی تھی جب ان کی نگاہ سرخ مخملی البم پر پڑی۔ میرال یہ البم نکال دو ذرا۔ میرا نے البم نکال دیا، وہ اسے لے کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ان کے بچوں کی تصاویر پر مشتمل پرانا البم تھا۔ کہیں تصویروں کو دیکھتے ہوئے اسے ایک تصویر پر ان کی نظر جم گئی تھی۔ خان صاحب نے سالم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ پلوشیں ان کی گود میں تھی، زرمینیں بڑی تھی، وہ ان کے پہلو میں کھڑی تھی، البتہ پشمینہ بعد میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ تصویر میں نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تو انہوں نے اگلی تصویر پر نگاہ ڈالی۔ موٹی موٹی آنکھوں والا 2 سالہ سالم واکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بے اختیار تصویر کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ بی بی جان سوار سجاول لالا کے پاس جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جا رہے ہیں؟ پشمینہ ایک دم کمرے میں داخل ہو گئی تھی، روانی میں کہتے ہوئے وہ اچانک رک گئی۔ بی بی جان آپ رو رہی تھی؟ اس کی نگاہ ان کے چہرے سے ہوتی سامنے کھلے البم پر پڑی تو پل میں سارا ماجرا سمجھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو بی بی جان کہ مت رویا کرے، اور یہ البم آپ کو کس نے نکال کر دیا ہے؟ میں نے سب سے اوپر دراز میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ بی بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے خود کو سنبھالا تھا۔ سوار کا بتا رہی تھی، وہ سجاول لالا کے ہاں ساتھ چلنے کی ضد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چند دن کی بات ہے، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ ضرور جاؤ، یہی دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، پھر میں زوار سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ انتظامات کر لے۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ بی بی جان یہ البم میں اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، اب آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، خواہ آپ طبیعت خراب کر لیتی ہیں اپنی۔ اس نے البم اپنے قبضے میں کر لیا۔ بی بی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ تصویریں نظروں سے اوجھل ہو سکتی تھی، مگر جو تصویر دل پہ نقش تھی اس کو وہ کیوں کر دور کر سکتی تھی؟ کراچی شفٹ ہونے کے بعد حسن نے صبا کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آفس کے بعد سارا وقت وہ گھر پر ہی گزارتا تھا۔ اس کا رویہ اسد کے ساتھ قدرے بہتر ہوا تھا، مگر درمیان میں ایک اندیکھی دیوار اب بھی حائل تھی، جسے نہ اس نے عبور کیا تھا اور نہ ہی حسن نے ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ صبا کی ایک بار کی بے یقینی کے بعد اس نے آہستہ آہستہ صبا کے ساتھ اپنے سلوک کو اس قدر نرم کر لیا تھا کہ صبا خود اس کی محبت، اس کے احساسات و جذبات کو سمجھ گیا جائے، شاید اسی طرح اس کے دل تک رسائی ممکن ہو سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دوپہر کو لوٹا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ آج اسے کوئی کام تھا جسے نپٹا کر وہ دوبارہ آفس جانے کی بجائے گھر آ گیا تھا۔ کہاں گئی ہیں بیگم صاحبہ؟ اس نے ملازمت سے دریافت کیا تھا، صبا کی تنہائی کا احساس کرتے ہوئے۔ اس نے یہاں شفٹ ہونے کے فوراً بعد ایک کل وقتی ملازمہ کا انتظام کیا تھا کہ صبا کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ وہ جی ساتھ والے بنگلے کی راشدہ باجی آئی تھی، وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہیں، ملازمہ بتا کر چلی گئی تھی۔ اسد کو خوشی ہوئی کہ یہاں آ کر گھر کی 4 دیواری میں مقید ہونے کے بجائے صبا نے باہر کی دنیا میں بھی دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ وہ وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھنے لگا تھا جب صبا کے ہمراہ راشدہ، جسے اسد بارہا اپنے گھر دیکھ چکا تھا، اور ایک اجنبی چہرے کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ السلام علیکم۔ صبا اسے خلاف معمول گھر میں دیکھ کر چونکی۔ وعلیکم السلام۔ راشدہ اور دوسری لڑکی دروازے پر ہی رک گئی تھی۔
اسد احترام کھڑا ہو گیا تھا۔ پشمینہ نے اپنی چادر اپنے چہرے پر درست کی۔ وہ کوئی باقاعدہ شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، یونیورسٹی میں بھی اس نے پردہ نہیں کیا تھا، مگر چادر اس نے ہمیشہ اس انداز میں لی تھی کہ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ چادر کی اوٹ میں آ جاتا تھا۔ یہی ان کی بی بی جان کی تعلیم تھی۔ راشدہ اور پشمینہ آؤ پلیز بیٹھو نا۔ صبا کے کہنے پر پشمینہ اسد کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر صوفے پر راشدہ کے ہمراہ ٹک گئی تھی۔ پشمینہ یہ اسد ہے، میرے ہسبینڈ، اور اسد یہ پشمینہ ہے، راشدہ کی دیورانی، اور راشدہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ صبا نے اسد کو اسی طرح کھڑے دیکھ کر تعارف کروایا۔ اسد سلام کر کے وہاں سے نکل گیا۔ بڑا پیارا گھر سجایا ہوا ہے، پشمینہ کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ اسد کے چلے جانے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ کراچی میں اسد کو راشدہ کے برابر میں گھر ملا تھا۔ پہلی بار راشدہ ان کے گھر آئی تھی، دوسری بار وہ خود آ کر صبا کو ساتھ لے گئی تھی۔ راشدہ سے صبا کی کافی دوستی ہو گئی تھی، اب اسے پشمینہ بھی بہت پسند آئی تھی۔ پشمینہ ستائشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی بڑی سی تصویر پر ٹھہر گئی تھی۔ مجتبیٰ حسن کے ساتھ کھڑے، دائیں بائیں بھرپور دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسد اور حماد کا بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اسد کو یہ تصویر بہت پسند تھی۔ لاہور میں بھی یہ تصویر اس کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر سجی ہوئی تھی، اور اب یہاں بھی۔ یہ کون ہے؟ پشمینہ نے تصویر ہاتھ میں لے لی تھی۔ نہ جانے تصویر میں ایسی کون سی بات تھی کہ پوچھ بیٹھی۔ یہ میرے تایا ابو ہیں، ساتھ میں یہ حماد اور یہ اسد ہے۔ اسد سے تو تم ابھی ملی ہو نا؟ تایا ابو اور حماد اب اسی دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ ابھی اس ذکر پر آزردہ سی ہو جاتی تھی۔ دکھ خود بخود آواز میں گھل گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، مگر نظریں تصویر پر جیسے جم سی گئی تھی۔ تصویر میں اسد مسکراتے چہرے میں الجھ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے پہلے بھی یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے، یہ چہرہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ صبا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں؟ اس نے صبا سے ہی پوچھ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے، میں تو یہیں کراچی میں ہی پلی بڑھی ہوں۔ شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی تھی، مگر اب اسد کی پھر یہاں شفٹنگ ہو گئی ہے، لیکن میں پہلی دفعہ کراچی آئی ہوں۔ تمہیں تو میں نے پہلی بار ہی دیکھا ہے، مگر لگتا ہے تمہارے شوہر کو کہیں دیکھا ہوا ہے، مگر کہاں؟ یاد نہیں آ رہا ہے۔ صبا نے حیران ہو کر دیکھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہو، اسد اور صبا ابھی چند دن پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں، راشدہ نے ٹوکا۔ تو اس نے مزید کچھ کہنے کے بجائے تصویر دوبارہ سٹینڈ پر رکھ دی تھی، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد راشدہ اور پشمینہ چلی گئی تو وہ اسد کے پاس آئی۔ اسد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسد، کھانا لگاؤں؟ راشدہ کے یہاں جانے سے قبل وہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ اس نے کہا تو اسد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسد کا انداز کچھ ایسا تھا کہ صبا کو لگا کہ وہ اس ماحول سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ میں کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اس کی کیفیت پر حیران ہوتے اس نے پھر سوال دہرایا تھا۔ پہلے تو نہیں، مگر اب وہ اسد پر توجہ دینے لگی تھی، وہ اس پر غور کرنے لگی تھی۔ جہاں اس کی شخصیت کے بہت سے راز اس پر عیاں ہوئے تھے، وہاں اسے یہ احساس بھی شدت سے ہونے لگا تھا کہ وہ اکثر سوچتے سوچتے کہیں کھو جاتا ہے۔ وہ اس کیفیت کا محرک نہیں جانتی تھی، سو الجھ جاتی تھی، اپنی کن پٹیاں مسلتے اس نے سر ہلا دیا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اس کا جلدی آ جانا اور اوپر سے یہ گمسم انداز، وہ متفکر سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہی الجھا انداز، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سارا دن آفس میں بزی رہتے ہیں، اسی لیے تھکن ہو جاتی ہے۔ اتنا کام کا لوڈ کیوں ڈالتے ہیں خود پر؟ اس طرح تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید کام کی زیادتی ہے۔ اس نے ہلکے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسد نے حیران ہو کر صبا کا متفکر انداز دیکھا، خاص طور پر یوں پیشانی چھونا۔ اس کے اندر خوشگوار سا احساس جاگا تھا، ایسے لگا جیسے حبس زدہ ماحول میں دل کو معطل کر دینے والا احساس۔ مگر اب یہ مہربانی، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے دل کی خواہش پر اس کے سبک نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ صبا کی گردن میں اپنا دیا گیا لاکٹ دیکھ کر اسد کے اندر عجب سرمستی ہی سی چھائی تھی۔ شادی کے بعد اس نے بظاہر یہ لاکٹ پہن لیا تھا، مگر تایا کی وفات کے بعد اس نے اتار دیا تھا، اور اب پھر یہ اس کی گردن میں تھا، یعنی وہ بدل رہی تھی۔ یہ خوشگوار احساس تھا۔ اسد نے تو صرف ہاتھ بڑھایا تھا، مگر صبا کو لگا وہ لمحوں کی قید میں جکڑی گئی ہے۔ اسد کی نظروں کا ارتکاز تھا یا اس کے ہاتھ کا لمس جو اس کی گردن پر لپٹے لاکٹ کو چھیڑ رہا تھا؟ وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک نہ سکی تھی۔ اسد کی نظروں میں ایسی لپک تھی کہ اس کا دل اتھل پتھل ہونے لگا۔ اسد کی موجودگی میں اس پر ایسی کیفیت پہلے کبھی طاری نہ ہوئی تھی۔ صبا، اس نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے بڑی محبت سے پکارا۔ اس نے چہرہ موڑنا چاہا، مگر اسد نے ایسا نہ ہونے دیا۔ پلیز صبا، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو زندگی کا مقصد یاد آنے لگتا ہے، اور تم ایک پل کو نظر نہ آؤ تو لگتا ہے میں اندر سے خالی ہو گیا ہوں۔ بے حد جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے استحقاق سے اسد نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ اسد کی نظروں کا والہانہ پن اور مسلسل
تنگ ہوتی گرفت ہر چیز چیخ چیخ کر اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کس قدر خاص ہے، وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ صبا کو اپنا آپ پگھلتا محسوس ہو رہا تھا، دل تھا کہ سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مزاحمت کرنی چاہی، مگر سارے حوصلے بھربری مٹی کی طرح ڈھہ گئے۔ صبا، میرا وجود ایک بے نام و نشان وجود ہے، مگر حالات کیسے بھی ہوں، پلیز مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا، میری ذات کو نہ جھٹلانا، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری محبت نہیں، ترجیح بھی نہیں ہوں، پھر بھی میرا ساتھ دینا۔ میں برسوں تڑپا ہوں، صرف تمہارے وجود کا سہارا ہے، ورنہ۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آواز رند گئی تھی، جبکہ بازوؤں کی گرفت لمحہ بلمحہ تنگ ہو رہی تھی۔ اس کے حصار میں مقید صبا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اسد پلیز ہوش کریں، کوئی آ جائے گا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، سانس تک لینا محال تھا، وہ بامشکل کہہ پائی تھی۔ اسد چونک گیا، وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں تھے، ایک دم اسے اپنے بازوؤں کے اثار سے الگ کیا۔ وہ اس وقت پرجوش اور بے باک پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ آئی ایم سوری صبا، ریئلی سوری۔ وہ رخ موڑ گیا تھا، صبا خود حیران تھی، ایک نگاہ اس کی چوڑی پشت پر ڈالی۔ آپ بیٹھیے، میں کھانا لاتی ہوں، اپنی لڑکھڑاتی ٹانگوں سمیت لرزتی آواز میں کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کئی دنوں سے اس کی کیفیت نوٹ کر رہا تھا۔ جب سے وہ لوگ کراچی سے آئے تھے تب سے اسے لگ رہا تھا کہ پشمینہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی۔ اب بھی رات کے اس پہر وہ بظاہر کتاب پڑھ رہا تھا مگر بستر پر دراز پشمینہ کو ہی نوٹ کر رہا تھا۔ پشمینہ، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ پشمینہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سر نفی میں ہلا گئی۔ اگر راشدہ بھابی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو مجھ سے کہو۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو خواہ فیل ہو رہا ہے۔ اس نے پھر ٹال دیا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، ویسے کہتے ہیں کہ کہنے سننے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے مکمل توجہ سے پشمینہ کو بازو کے اثار میں لے لیا تھا۔ کہا نا، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو بس موقع چاہیے۔ اپنے بالوں میں چلتا زوار کا ہاتھ روکتے اس نے چڑ کر کہا، اور زوار خان ہنس پڑا۔ ہماری پیاری سی بیگم صاحبہ خواہ ڈسٹرب نہیں ہوئی، کوئی بات ہوئی ضرور ہے۔ شاباش، جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے کہو۔ پشمینہ نے لب دانتوں میں دبا لیے۔ وہ بھلا زوار سے کیا کہتی اور کیوں کر، وہ تو خود بھی تو نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا چیز الجھا رہی ہے۔ زوار، میں بہت الجھی ہوئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سے کس طرح شیئر کروں۔ وعدہ کریں مجھے غلط نہیں سمجھیں گے۔ زوار نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔ اس کا نام اسد ہے، اسد مجتبیٰ حسن مکمل نام ہے۔ اس کی بیوی کا نام صبا ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، راشدہ بھابی کے ساتھ والا گھر ہے ان کا۔ وہ اصل میں لاہور کا رہنے والا ہے مگر کمپنی کی وجہ سے کراچی شفٹ ہو چکا ہے۔ میں نے پہلی بار اسے اس گھر میں دیکھا تھا اور پھر میں جتنے دن وہاں رہی لاشعوری طور پر میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ بہت پیارا اور اچھا انسان ہے۔ براہ راست گفتگو نہیں ہوئی مگر میں ہر روز اس کے گھر خصوصاً اسے دیکھنے جاتی رہی۔ نہ جانے اس کے اندر کون سی کشش تھی کہ میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف اٹھنے لگتے تھے، اور یہاں آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ نہ جانے میں کیا کچھ کھو آئی ہوں۔ زوار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پشمینہ فوراً بولی، زوار مجھے غلط نہ سمجھیے گا، بس اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں زوار، بہت۔ وہ بتاتے بتاتے آخر میں ایک دم رو پڑی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کے آنسو بہاتے ہوئے وہ زوار خان کو پتھر کر گئی تھی۔ پشمینہ، زوار کو اپنی آواز بھی اجنبی لگی تھی۔ زوار، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں ہر پہلو سے سوچا کہ وہ میرے دل کو کیوں اپنی طرف کھینچتا ہے مگر ہر بار خاموشی ملتی ہے۔ مگر اتنا جانتی ہوں کہ یہ کشش بہت مقدس جذبات میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بہت اچھا، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ زوار کچھ نہ بولا۔ اگر میرے دل میں کوئی غلط بات ہوتی تو کبھی آپ سے شیئر نہ کرتی، وہ یقین دلا رہی تھی۔ زوار نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ ہوتے ہیں بعض انسان ایسے جن کو دیکھ کر دل خود بخود ان کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ ڈونٹ وری یار، پریشان نہیں ہوتے۔ وہ مسکرا کر اسے دلاسا دے رہا تھا۔ گل بیوی کچھ دنوں کے لیے راشدہ بھابی کی طرف جا رہی ہیں، میں بھی ساتھ چلی جاؤں؟ بلکہ آپ بھی چلیے، اس سے مل لیجیے گا۔ اوکے، کوئی مذائقہ نہیں، چلیں گے۔ پشمینہ عام طور پر یوں کسی سے متاثر ہونے والی نہیں تھی۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس شخص میں ایسی کیا بات ہے جو پشمینہ جیسی لڑکی گھائل ہو گئی ہے۔ وہ اس سے مل کر ہی کوئی حتمی رائے قائم کر سکتا تھا۔ اچھا، اب آرام سے سونے کی کوشش کرو، صبح میں گل بیوی سے ساتھ چلنے کی بات کر لوں گا۔ اس نے اسے بھرپور تسلی دی اور لائٹ بند کر دی۔ گل بیوی سے بات کی تو انہوں نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تھی۔ اس طرح وہ پھر کراچی پہنچ گئے تھے۔ راشدہ بھابی دوبارہ پشمینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب گل بیبی آرام کرنے لیٹ گئی تھی تو وہ زوار کو لے کر صبا کے گھر چلی گئی۔ صبا بھی پشمینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اسے بھی پشمینہ بہت اچھی لگی تھی۔ زوار کو دیکھنے کے بعد اسے ان کی جوڑی بہت بھائی تھی۔
معاف کیجیے گا زوار بھائی، اسد کراچی میں نہیں ہے، وہ صبح لاہور کے لیے نکلے ہیں، کل رات تک واپس آ جائیں گے۔ زوار نے جب اسد سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو صبا نے بتایا۔ زوار کے ساتھ ساتھ پشمینہ کے چہرے کی بھی جوت بجھ گئی تھی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو پشمینہ نے اسٹینڈ پر رکھی تصویر تھام کر زوار کو تھمائی۔ یہ ہے صبا کے شوہر اسد مجتبیٰ حسن، یہ سسر ہے اور یہ اسد کے بھائی۔ زوار نے اسد کی تصویر پر نگاہیں جمائیں۔ وہ کہیں ثانیہ بغیر پلک جھپکائے دیکھے گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گئے تھے۔ پشمینہ، مجھے اس کو دیکھ کر ایسا لگا کہ میں اس سے پہلے کہیں مل چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، مگر کہاں، یاد نہیں آ رہا۔ اپنی کن پٹیاں مسلتے وہ کہہ رہا تھا اور پشمینہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ بالکل میری جیسی کیفیت ہے سچ زوار، مجھے بھی یہیں لگا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، ملی ہوئی ہوں اس سے۔ زوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پشمینہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس شخص کی شکل ماموں جان سے ملتی جلتی ہے، شاید یہی اٹریکشن ہے جو ہمیں اس کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ چونک گئی تھی۔ اگر اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہو اور چہرے پر کچھ بڑھتی عمر کا عکس ہو تو بالکل ماموں جان کا چہرہ لگے، وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا اور پشمینہ کو لگا اس کے ذہن میں کوئی دھماکہ سا ہوا ہے۔ سارم لالا، وہ سرسراتی آواز میں بولی اور زوار چونک پڑا۔ زوار، وہ سارم لالا تو نہیں، ہمارے لالا، یہ ہمارے خون کی کشش تو نہیں جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہی ہے؟ مگر ان کا نام تو اسد ہے، مجتبیٰ حسن کے بیٹے، حماد حسن کے بھائی، وہ لاہور سے آئے ہیں، پھر وہ ہمارے لالا کیسے ہو سکتے ہیں؟ زوار نے الجھ کر کہا۔ زوار، دعا کرے یہ ہمارے سارم لالا ہی ہوں، ہمارے لالا۔ بی بی جان نے ایک عمر انتظار کیا، وہ ساری رات سجدے میں گزار دیتی ہیں اس امید پر کہ ان کا سارم زندہ ہے۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ زوار خان نے بڑے سبھاؤ سے گل بی بی کو ساری بات بتائی۔ وہ فوراً صبا کے ہاں جانے کے لیے اٹھی۔ پشمینہ گل بی بی کو ہمراہ لیے صبا کے ہاں چل پڑی۔ صبا بڑے اتفاق سے گل بی بی سے ملی۔ اس نے انہیں ٹی وی لاؤنج میں بٹھایا تو پشمینہ کے اشارہ کرنے پر انہوں نے موقع محل کا انتظار کیے بغیر فوراً تصویر اٹھا لی۔ سارم، اسد پر نگاہ پڑتے ہی وہ پکاری۔ صبا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے تصویر پر انگلی رکھی۔ میرے شوہر ہیں اسد، اس نے سادگی سے بتایا تو گل بی بی فوراً بول اٹھی۔ نہیں، یہ سارم ہے، میرے لالا کی جوانی، میں تو ایک نظر میں پہچان گئی ہوں۔ آج وہ ہمارے پاس ہوتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا۔ میرا دل کہتا ہے یہ سارم ہے، اس کے رخسار کا یہ تل، تھوڑی کا یہ نشان ہمارے سارم کا ہی تو ہے۔ بتاؤ اس کے والدین کون ہیں، کہاں ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور صبا حیران و ششدر سی کھڑی تھی۔ اس کے والدین کون ہیں، کیا نام ہے اس کے باپ کا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور صبا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا بتائے۔ اپنے باپ کا نام تو اب شاید اسد کو بھی یاد نہ ہو۔ سب اسے مجتبیٰ حسن کے بیٹے کے نام سے ہی جانتے تھے۔ اسد مجتبیٰ حسن، اس کی زبان سے پھسلا۔ دراصل اس نے کچھ کہنے کو لب وا کیے۔ نہیں، یہ سارم ہے، سارم کے والد کا نام خان ذکاء اللہ خان ہے، یہ پشمینہ کا بھائی ہے، میرے لالا علاقے کے سردار ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچپن کا کھویا ہوا سارم ہے۔ بھابھی جان کو یقین ہے کہ سارم زندہ ہے، انہوں نے اس کے انتظار میں سالوں گزارے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ اسد ہے؟ میں پہلی نگاہ ڈال کر ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرا سارم ہے۔ ادھر علاقے میں لے جا کر کھڑا کروں تو لوگ قسم کھا کر کہہ دیں گے کہ یہ سارم ہے، ہو بہو میرے لالا کی جوانی ہے۔ وہ رو رہی تھی اور صبا کا دماغ اس انکشاف پر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی تھوڑی کا یہ نشان تب پڑا تھا جب ایک دن لالا سارم کو اپنے ساتھ گھوڑے کی سواری کروانے لے گئے تھے اور یہ گر پڑا تھا، ٹانکے لگے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ داغ مدھم ہو گیا مگر نشان برقرار ہے۔ وہ صبا کو بتاتے بتاتے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ہمارا مخالف قبیلے سے شروع سے ہی جھگڑا چل رہا تھا، اب تو یہ قصہ ہی ختم ہو گیا ہے، مگر اس وقت دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہمارے ایک ہی لالا تھے اور سارم ان کا ایک ہی لگتے جگر۔ انہوں نے سازش سے ہمارا سارم ہم سے چھین لیا۔ وہ ہمارے خاندانی ملازم کے ساتھ حویلی سے نکلا تھا، بھابھی جان نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجا تھا۔ پہاڑوں پہ دشمن نے حملہ کر دیا، ملازم کو مار ڈالا اور ہمارا سارم، لوگ کہتے تھے کہ وہ پہاڑ سے نیچے جا گرا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر ہمارا سارم نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں مگر ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی سب بتا رہی تھی۔ پشمینہ کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی۔ صبا بے دم بیٹھی تھی۔ آنٹی، اسد آپ کا سارم ہی ہے، اس کی زبان سے کیا نکلا؟ پشمینہ اور گل بی بی شدت سے رو دی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ یہ سارم ہے نا؟ میرے لالا کا بیٹا، اس کی آنکھوں کا نور، میری بھابھی کے دل کی ٹھنڈک، ہمارا سارم۔ یا اللہ تیرا کرم، تیرا شکر۔ اب اونچی آواز میں روتے ہوئے اسد کی تصویر چومے جا رہی تھی۔
تم ہماری بہو ہو، ہمارے سارم کی بیوی۔ انہوں نے والہانہ پن سے صبا کو خود سے لپٹا لیا۔ پشمینہ نے آہستہ آہستہ صبا کو اسد کو پہلی نگاہ دیکھنے کے بعد سے اب تک تمام صورتحال بتائی۔ وہ چپ ہوئی تو صبا نے شروع سے لے کر آخر تک ساری حقائق بیان کر ڈالی۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے لالا کی نسل ختم کرنا چاہی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اللہ نے کیسے میرے سارم کو بچانے کا وسیلہ بنایا۔ بڑے نیک صفت تھے تمہارا تایا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور عقیدت سے شکریہ ادا کرتے۔ انہوں نے ہماری امانت سنبھال کر رکھی، اپنا نام دیا، پڑھایا لکھایا، شادی کی، ورنہ کسی بے نام و نشان کا سہارا کون بنتا ہے۔ وہ پھر آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ بہت پیاری ہو تم۔ بھابھی جان کو بڑا ارمان تھا کہ ان کا سارم زندہ ہوتا تو وہ اسے دلہا بناتی، شادی کرتی، اس کے بچوں کو گود میں کھلاتی۔ اب تم دیکھنا کیسے ہم تمہیں ارمانوں سے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، اپنے سارے ارمان پورے کرتی ہیں۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بہت محبت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پشمینہ اپنا موبائل نکال کر زوار کو اطلاع تو دو، بڑا بے چین ہوگا۔ پھر حویلی فون کرتی ہوں، لالا اور بھابھی جان کو خوشخبری سناتی ہوں۔ مگر آنٹی وہ اسد، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس نے فی الحال انہیں روکنا چاہتا۔ مجھے مت روکو بہو، اس خوشخبری کے لیے ہم نے مایوسی اور امید و نا امیدی کے درمیان ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اب اس کے والدین کو بتانے دو، جب تک وہ اپنے کام سے لوٹے گا تب تک لالا، بھابھی اور باقی لوگ بھی ادھر آ جائیں گے۔ انہوں نے اس قدر مرتجی انداز میں کہا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ وہ یہاں پہنچا تو گھر میں دو بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی دیکھ کر چونکا۔ ملازمہ سے صبا کا پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ کچن میں ہے تو وہ سامان رکھ کر کچن میں ہی چلا گیا۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ دوپٹہ قریبی اسٹینڈ پر تھا، شاید نہائی تھی، اس لیے لمبے بالوں کا آبشار پشت پر بہہ رہا تھا، محض ایک کیچر کی مدد سے ہلکا سا سمیٹا ہوا تھا۔ صبا، وہ اس کے بالکل عقب میں آ کھڑا ہوا۔ وہ چونک کر پلٹی تو اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اسد کو اس کی اس قدر گھبراہٹ پر ہنسی آ گئی۔ اتنی گھبراہٹ، اتنی بری آواز تو نہیں میری کہ ڈر جاؤ۔ اس کے ہاتھ سے بیلن لے کر سلیب پر رکھا اور دونوں کندھے تھامے۔ کل سے وہ نظروں سے اوجھل تھی تو لگتا تھا کہ کچھ کھو گیا ہے، اور اب سامنے آئی تھی تو لگتا ہے خود پر سارے اختیار ختم ہو گئے ہیں۔ صبا کے چہرے پر خوشگوار سی مسکان تھی جو یقیناً اسد کے عام کی وجہ سے ہونٹوں پہ چمکی تھی۔ اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر استحقاق جتاتے ہوئے دونوں کے درمیان حائل دیوار کو گرانے کی کوشش کرے گا تو صبا ناراض نہیں ہوگی۔ آپ نے تو رات میں آنا تھا نا، پھر اس وقت کیسے؟ اس کی گہری بولتی آنکھوں کا سحر ایسا ہی تھا کہ وہ اس کے آثار میں آتے ہی سب کچھ بھول گئی تھی۔ تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگا، جلدی جلدی کام نپٹا کر بھاگا چلا آیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تم نے مجھے یاد کیا تھا، میری غیر موجودگی محسوس کی تھی، وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی، پھر شرارت سے بولی، نہیں۔ صبا کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ نے اسے بے خود سا کر دیا تھا۔ سنو، میں دعویٰ نہیں کرتا مگر میرا یقین کر لو، بے شک وفا کا حلف سمجھ لو، میں تمہیں بہت چاہوں گا، بہت زیادہ۔ حماد کی جگہ نہیں لے سکتا مگر کوشش کروں گا کہ میری رفاقت میں تم خوش رہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیے جذب سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل اس کے ہر الفاظ پر ایمان لاتا جا رہا تھا۔ پلیز چھوڑیے، کوئی آ جائے گا، ملازمہ باہر ہی ہے۔ صبا بیٹے کہاں ہو؟ صبا، یہ آواز بی بی جان کی تھی۔ اسد چونکا۔ یہ کون ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہو، آواز دروازے سے آئی تو اسد نے حیرانی سے پڑھ کر دیکھا۔ دروازے میں جو خاتون کھڑی تھی ان میں بلا کی تمکنت اور وقار موجود تھا۔ اسد پر نگاہ پڑتے وہ دروازے پر منجمد ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسد ان کے اس طرح دیکھنے سے پریشان ہونے لگا۔ سارم، تم سارم ہو نا؟ انہوں نے اسد کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ صبا، اس نے حیرانی سے صبا کو پکارا۔ اسد، یہ آپ کی بی بی جان ہے، آپ کی ماں۔ صبا رندی ہوئی آواز میں اسے ساری صورتحال بتانے لگی۔ اسد کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ گمسم، خاموش اور عجیب سے احساسات میں گھیرے کھڑے تھے۔ صبا نے بات ختم کر کے اسد کا کندھا ہلایا اور وہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے کھڑا تھا ایک دم ان سے لپٹ گیا۔ ماں بیٹے کے ملن کا یہ منظر صبا کی روح میں اتر گیا تھا۔ وہ اسے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ آپ اندر چلیے، اسد سہارا دے کر انہیں لاؤنج میں لے آیا۔ کچھ دیر بعد صبا لاؤنج میں اور بھی بہت سے چہروں کو بلا لائے۔ وہ سب بظاہر اس کے لیے اجنبی تھے مگر اس کے اپنے تھے۔ بہت گہرا تعلق تھا اس کا ان سب سے، اس کی بہنیں، بہنوئی، کزنز، خالائیں، پھوپھیاں، دیگر رشتہ دار، وہ سب سے ملا۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون، میری آن، میری شان، میرا بیٹا خان ذکا اللہ۔ کتنی دیر تک اسے خود سے لپٹائے کھڑے رہتے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔
اس کی تینوں بہنیں اس کے گرد تھیں، بازوؤں کے حصار میں لیے سب کو پیار کرتے اس نے تینوں کے آنسو صاف کیے تھے۔ اب تم دونوں ہمارے ساتھ وادی چلو گے، خان ذکا اللہ نے دونوں کو ساتھ لگا کر خواہش ظاہر کی تھی۔ بہت دھوم دھام سے اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر جاؤں گا، سارا علاقہ دیکھے گا کہ خان ذکا اللہ کا بیٹا زندہ ہے۔ وہ بہت پرجوش ہو رہے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اسد نے پہلے سے وہاں موجود تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ گھر میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے موقع ہی کب دیا تھا، آتے ہی تو شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا جو اندرونی اور روحانی خوشیوں کا آغاز تھا۔ صبا، اس دن کے لیے میں نے ساری زندگی انتظار کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں گزشتہ زندگی کے وہ 4 سال بھول چکا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ جو نام، جو مقام ابو جان نے دیا وہی معتبر جانا، اور ان کی زندگی میں کبھی اپنوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے۔ یہاں آ کر بھی میں الجھتا رہا کہ کہاں سے شروع کروں، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ کوئی قدم اٹھاتا۔ یہ سب ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا صبا کہ میں نے اپنوں کو پا لیا ہے، مجھے اپنی ذات کا ایک نشان مل گیا ہے، وہ جذب سے کہہ رہا تھا، اور صبا اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ یہ سب جس قدر عجلت میں ہوا تھا اسی قدر دلچسپ تھا، بہت رومانوی اور خوابناک۔ صبا کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سلطنت کی مہارانی ہو۔ 1 ہفتہ پہلے وہ سب اس کی حویلی میں آئے تھے، بابا جان، بیوی جان اور تینوں بہنیں۔ سب نے گویا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ تینوں بہنیں اس کے آگے پیچھے یوں ہلکان ہو رہی تھی جیسے وہ بہت بڑی قیمتی شے ہے۔ سارم خان ذکا اللہ کا اکلوتا بیٹا جو برسوں نگاہوں سے اوجھل رہا تھا، یہاں لانے کے بعد انہوں نے اس کے ولیمے کا اہتمام کر لیا تھا۔ نکاح کے وقت تو وہ خاص اہتمام سے تیار نہ ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی سنگھار کیا تھا، مگر اب ان لوگوں کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق دونوں کو ایک دفعہ پھر پورے اہتمام سے تیار کیا گیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا رسمیں ہوئی تھی، صبا کو تو بات سمجھ میں ہی نہ آئی تھی، مگر وہ خوش بہت تھے۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر انہوں نے صبا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کے کمر کے گرد تکیہ درست کر کے اسد کو بھیجنے کا کہہ کر وہ تینوں بہنیں باہر نکل گئی۔ اسد آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ صبا اس وقت مکمل دلہنوں والے انداز میں تھی۔ اسے اپنے لیے یوں اہتمام سے سجے دیکھ کر دل و نظر ایک احساس تفاخر سے دوچار ہوا تھا۔ ملے ہم کبھی تو ایسے کہ حجاب بھول جائیں، میں سوال بھول جاؤں، وہ جواب بھول جائے، وہ کسی خیال میں ہو اور اسی خیال میں ہی کبھی میرے راستے میں وہ گلاب بھول جائے، تیری سوچ پر ہو حاوی میری یاد اس طرح سے کہ تم اپنی زندگی کا یہ نصاب بھول جائے۔ صبا، اس کے ماتھے کی بندیاں درست کرتے ہوئے اس نے بہت جاذبیت سے پکارا تھا۔ اس کی کلائی کے زیورات کو چھیڑتے وہ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات یاد کرنے لگا۔ ہر لمحہ یادگار تھا، مگر اب لگتا تھا کہ اس نے بے نام و نشان کا جو بھی وقت گزارا تھا اس کا انعام حویلی، محبت کرنے والے ماں باپ، جان چھڑکنے والی بہنوں اور صبا کی دل نشین رفاقت کی صورت مل گیا تھا۔ اتنا انتظار کیا ہے اس وقت کا، اب تو رحم کر لو تھوڑا، وہ اس کے کان میں شرارت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسد کی بوجھل آواز صبا کو اپنے حواس بے خود ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ مکمل طور پر موڈ میں تھا۔ بے باک نگاہوں کے تقاضے نظر انداز کیے جانے والے تو نہ تھے۔ اس کی قربتوں میں اسے اپنا آپ فراموش ہوتا محسوس ہوا تھا۔ محبت بھری جسارتوں پر وہ گھبرا جاتی تھی۔ تم نہیں جانتی صبا تم میرے لیے کیا ہو، مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے مت روکا کرو، اتنے جتن سے تو میں نے تمہیں پایا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کا لمس بخش تھے۔ وہ اسے اپنے دل کی تمام وارداتوں کی کہانیاں سنا رہا تھا اور وہ خود کو اس کے سپرد کیے۔ اس کی الفت محبت کی ردات سنتے ایک احساس تفاخر سے دوچار ہوئی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیے جا رہی تھی۔ واو، تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اچھا ناول تھا، بہت پیاری سٹوری تھی، اور جس طرح سے وہ اپنے باقی خاندان والوں سے ملتا ہے اور صبا کو وہ مناتا ہے، دلچسپ تھی اور مزہ بھی آیا، اور یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔